آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، پاکستان کی فارن پالیسی، کنٹمپریری ڈیولپمنٹس اینڈ ڈائنامکس۔ اسے غلام علی نے ترتیب دیا ہے۔ جی یہ کتاب پاکستان کی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی کا گہرائی سے جائزہ لیتی ہے، خاص طور پر جو آج کل تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا، بالکل۔ جیسے عمران خان کی حکومت کا کیا اثر رہا، فوج کا کردار، اور ایک بحث چل رہی ہے مڈل پاور والی۔ ہاں وہ بھی۔ اور اس میں اچھے خاصے انٹرویوز بھی ہیں پاکستانی اسکالرز، سیاستدانوں، سفارتکاروں کے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص ہے۔ بالکل، یہ کتاب نا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی وہ صرف باہر کے حالات سے نہیں بلکہ اندرونی معاملات اور نظریات سے بھی کیسے جڑی ہوتی ہے۔ اچھا، کتاب کی شروع میں ہی وہ بات کرتے ہیں بنیادی ستونوں کی، یعنی جن پر پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے۔ جی وہی، اس کی اسلامی شناخت، انڈیا کے ساتھ تعلقات، خاص کر کشمیر کا مسئلہ۔ ہاں، اور وہ جغرافیائی اہمیت والی بات۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آج بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ مطلب پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے نا، جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ، سب کو جوڑتی ہے۔ پڑوسی دیکھیں، انڈیا، چین، افغانستان، ایران، نیچے سمندر۔ صحیح، تو بڑی طاقتوں کی نظر تو رہنی ہی تھی، ہمیشہ سے رہی ہے۔ کتاب ماضی میں بھی جاتی ہے، کیسے آزادی کے فوراً بعد انڈیا کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے قریب گیا، وہ سیٹو سینٹو معاہدے۔ جی ہاں۔ پھر 60 کی دہائی میں امریکہ نے انڈیا کی مدد کی تو پالیسی بدلی، چین سے تعلقات بہتر ہوئے۔ صحیح۔ پھر 71 کی جنگ، ایٹمی پروگرام کا آغاز، افغان جنگ، اور پھر 9/11، ان سب نے گہرا اثر ڈالا پالیسی پر۔ بالکل، اور کتاب انہی تاریخی چیزوں کو بنیاد بنا کر آج کی پالیسیوں کا تجزیہ کرتی ہے۔ کتاب کو نا 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا۔ پہلا حصہ ہے بنیاد، یعنی فاؤنڈیشن۔ اس میں نظریاتی پہلو ہیں، جیسے یہ مڈل پاور والی بحث کہ پاکستان ہے یا نہیں، باب 3، عمران خان کی خارجہ پالیسی میں کیا خاص تھا، باب 2، اور فوج کا کردار، باب 4۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گئی بنیاد، اور دوسرا حصہ پھر؟ دوسرا حصہ ہے آپریشنلائزیشن، یعنی عملی طور پر تعلقات کیسے چل رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ؟ جی ہاں، اس میں چین، امریکہ، افغانستان، انڈیا، ایران، روس، یورپی یونین، سب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر چین کے ساتھ تعلقات اور سی پیک کی اہمیت، باب 5، افغانستان کے ساتھ تعلقات اور امن عمل، باب 6 اور 7، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اونچ نیچ، باب 10۔ ہاں، وہ تو ہمیشہ سے ہی رہی ہے۔ جی، اور روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات، باب 11۔ یہ سب موضوعات شامل ہیں۔ آپ نے عمران خان کی حکومت کا ذکر کیا، اور یہ مڈل پاور والی بات بھی، ان پر کتاب کیا کہتی ہے؟ پالیسی میں اکنامک سیکیورٹی یعنی معاشی تحفظ کو ایک نیا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ ایک شفٹ تھا۔ جی، ایک اہم شفٹ۔ اور مڈل پاور والی بات، باب 3، وہ یہ دیکھتی ہے کہ کیا پاکستان اپنے وسائل، فوجی طاقت، جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے خطے اور دنیا میں ایک اہم درمیانی طاقت کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب میں اس پر تفصیل سے بحث ہے، اس کے امکانات بھی بتائے گئے ہیں اور چیلنجز بھی۔ تو مطلب یہ کتاب صرف ماضی کا تجزیہ نہیں، بلکہ حال اور مستقبل کے چیلنجز اور مواقع، ان پر بھی روشنی ڈال رہی ہے۔ بالکل، یہ کتاب بتاتی ہے کہ پاکستان کیسے آج کی بدلتی ہوئی دنیا، خاص طور پر جو امریکہ چین کشیدگی ہے اور علاقائی مسائل جیسے افغانستان، کشمیر، ان سب کے بیچ اپنی خارجہ پالیسی کو سمت دے رہا ہے۔ اور چونکہ اس میں انٹرویوز اور تحقیق شامل ہے، تو یہ ایک جامع جائزہ پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ کہ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، کنٹمپریری ڈیولپمنٹس اینڈ ڈائنامکس، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم کتاب ہے۔ ضرور۔ یہ نہ صرف تاریخی پس منظر دیتی ہے، بلکہ موجودہ دور کے جو اہم ترین مسائل ہیں، تعلقات ہیں، ان کا گہرائی سے جائزہ لیتی ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد نا ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے کہ کیا پاکستان واقعی اپنی یہ مڈل پاور والی حیثیت اور جیو اکنامکس پر فوکس کر کے جو آج کل عالمی اور علاقائی سطح پر اتنی کشیدگیاں ہیں، ان کے درمیان اپنے مفادات کا مؤثر طریقے سے تحفظ کر پائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔
بالکل، تو جو لوگ خطے کی سیاست اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور دیکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ، یہ تو واقعی ایک اہم کتاب لگ رہی ہے۔ آج ہم غلام علی کی کتاب پاکستان فورن پالیسی کے دوسرے باب کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر عمران خان کا دور حکومت۔ تو جب وہ 2018 میں آئیں، پاکستان کی فورن پالیسی کافی آپ کہہ لیں پیچیدہ صورتحال میں تھی، ہے نا؟ جی بالکل، افغانستان کی جنگ چل رہی تھی، امریکہ سے تعلقات میں وہ گرمجوشی نہیں تھی، کشمیر کا مسئلہ، بھارت سے کشیدگی، اور چین کے ساتھ سی پیک کی وجہ سے شراکت داری گہری ہو رہی تھی، مسلم دنیا کا توازن بھی تھا، کافی کچھ تھا میز پر۔ بالکل، اور عمران خان کا اپنا پس منظر بھی آپ دیکھیں روایتی سیاست دانوں جیسا نہیں تھا۔ کرپشن کے خلاف بات، پاکستان کی خود مختاری پر زور، خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے ان کی سوچ بڑی واضح تھی۔ ہاں، وہ افغانستان میں فوجی حل کے بجائے بات چیت کے حامی تھے، ہے نا؟ جی، اور وہ سمجھتے تھے کہ امریکی پالیسیوں کا بھی کردار ہے خطے کے مسائل میں۔ وہ چاہتے تھے برابری کی سطح پر تعلقات ہو، مطلب پاکستان کو صرف ایک سیکیورٹی پارٹنر نہ سمجھا جائے۔ اور یہ چیز ان کی پارٹی کے 2018 کے منشور میں اور پھر جیتنے کے بعد والی تقریر میں بھی نظر آئی۔ امریکہ سے میوچول انٹرسٹ پر تعلق، بھارت سے امن کی بات، حالانکہ کشمیر کو کور ایشو مانا۔ اور سی پیک پر زیادہ ٹرانسپیرنسی اور مقامی فائدے پر زور تھا۔ تو بنیادی طور پر لگتا ہے 3 مقاصد تھے: خود مختاری، معاشی تحفظ اور تنازعات کا حل۔ اچھا، لیکن یہ جو بھارت کے ساتھ امن کی خواہش تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ تو لگتا ہے زیادہ چلی نہیں۔ وہ خواہش بہت جلدی آپ کہہ لیں ختم سی ہو گئی۔ امن کی پیشکش تو کی گئی تھی شروع میں، لیکن 2019 میں پلوامہ بالاکوٹ کا جو بحران آیا، اس نے حالات خراب کر دیے۔ جی بہت زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، آرٹیکل 70 اور 35A۔ یہ سب سے بڑا دھچکا تھا۔ پاکستان کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ تو پاکستان نے کیا کیا پھر؟ صرف بیانات دیے؟ نہیں، صرف بیانات نہیں، رد عمل کافی سخت تھا۔ عالمی سطح پر ایک مہم چلائی گئی بھارت کے اس قدم کو اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے وزیر اعظم خود آگے تھے۔ اچھا۔ اور ایک ڈوزیئر بھی جاری کیا جس میں ان کے مطابق پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کی پشت پناہی کے ثبوت تھے۔ بات چیت کے لیے شرط یہی رکھی کہ بھارت پہلے 5 اگست والے اقدامات واپس لے۔ سمجھ گئی۔ تو بھارت کے ساتھ تو یہ کشیدگی چلتی رہی، دوسری طرف امریکہ اور افغانستان کا کیا رہا؟ وہ تو ہمیشہ سے ہی اہم رہے ہیں۔ بالکل، ان پر تو خاص توجہ تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران تعلقات میں کچھ آپ کہہ لیں بہتری نظر آئی۔ اس کی وجہ زیادہ تر افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار تھا۔ امریکہ کو ضرورت تھی پاکستان کی۔ اور پاکستان کیا چاہ رہا تھا؟ پاکستان کی کوشش تھی کہ تعلقات صرف سیکیورٹی تک نہ رہیں، تجارت، سرمایہ کاری، ان چیزوں پر فوکس ہو۔ تو کیا اس کا کوئی عملی اثر ہوا، جیسے خود مختاری کے احترام کی بات ہوتی ہے؟ ایک حد تک ہاں، جیسے 2018 کے بعد امریکی ڈرون حملے نہیں ہوئے، اسے ایک مثبت اشارہ سمجھا گیا۔ لیکن پھر جب بائیڈن انتظامیہ آئی تو چیزیں بدل گئیں۔ ہاں، فوکس پھر افغانستان پر چلا گیا، پاکستان پر دباؤ بڑھا کے طالبان پر اثر ڈالے اور انسداد دہشت گردی کے لیے اڈے دیں۔ ہاں، وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا جواب تو کافی مشہور ہوا تھا۔ جی بالکل، عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا امریکی اڈوں سے۔ موقف یہ تھا کہ پاکستان امن میں شراکت دار ہوگا، جنگ میں نہیں۔ افغانستان کے ساتھ البتہ تجارت اور کنیکٹیویٹی بڑھانے کی کوشش کی، جیسے گوادر پورٹ کے استعمال، لیکن سرحد پر سیکیورٹی کے مسائل وہ اپنی جگہ رہے۔ تو امریکہ بھارت سے تعلقات میں تناؤ رہا، چین کے ساتھ پھر کیسے رہے معاملات؟ چین کے ساتھ تعلقات اس کے برعکس مزید مضبوط ہوئے۔ CPIC منصوبہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھا، دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں صنعتی زونز، زراعت پر توجہ تھی۔ اور معاشی مدد بھی؟ جی، بہت اہم۔ مشکل وقت میں چین نے قرضے بھی دیے، زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا، اور سفارتی محاذ پر بھی، خاص طور پر کشمیر پر، سلامتی کونسل میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو معاشی پہلو چین کے ساتھ تعلقات میں بہت نمایاں رہا۔ کیا یہ معاشی سلامتی والی بات پوری خارجہ پالیسی میں نظر آئی اور پالیسی چلانے کے انداز میں بھی کوئی فرق تھا؟ جی بالکل، پالیسی چلانے کے انداز میں تبدیلیاں تھیں۔ ایک تو پبلسٹی زیادہ تھی، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ خود بہت فعال تھے۔ پھر تھنک ٹینکس اور ماہرین کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے ایڈوائزری کونسل بنی، SPPC بنا۔
اچھا، یہ SPPC کیا تھا؟ اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل، یہ پالیسی پر تحقیق اور مشورے دینے کے لیے تھا، اور سول ملٹری تعلقات میں بھی ظاہری ہم آہنگی نظر آئی، اگرچہ کچھ لوگ فوج کے کردار پر سوال بھی اٹھاتے رہے۔ اور یہ معاشی سلامتی والی بات جو آپ نے شروع میں کہی؟ ہاں، وہ سب سے اہم تبدیلی تھی۔ جیو اکنامکس، یعنی معاشی سلامتی کو خارجہ پالیسی کا مرکز بنانا، یہ سوچ کہ اب طاقت کا اصل محور معیشت ہے۔ مطلب جیو پالیٹکس سے ہٹ کر؟ ایک طرح سے، ہاں، جیو پالیٹکس کی جگہ جیو اکنامکس پر زور۔ اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دیا گیا، نئے تجارتی پارٹنرز تلاش کرنے کے لیے لک افریقہ جیسی انیشیٹیوز بھی شروع ہوئیں۔ تو خلاصہ یہ ہے ان ذرائع کے مطابق کہ عمران خان کے دور میں کوشش یہ تھی کہ خارجہ پالیسی کا محور معیشت بنے، جس کے لیے علاقائی رابطے اور امن ضروری سمجھا گیا۔ جی، کوشش تو یہی تھی، لیکن اس پالیسی کو چیلنجز بہت بڑے درپیش تھے۔ افغانستان کا عدم استحکام، بھارت کے ساتھ شدید کشیدگی، اور پھر خود پاکستان کی اپنی معاشی کمزوریاں، یہ سب بڑی رکاوٹیں تھیں۔ اور شاید یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا شدید علاقائی سیاسی دباؤ اور اندرونی معاشی مشکلات کے ہوتے ہوئے یہ جیو اکنامکس پر مبنی محور واقعی پائیدار ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ایک آپ کہہ لیں غور طلب نکتہ ہے۔ غلام علی کی ایڈیٹڈ کتاب ہے پاکستان's فارن پالیسی، کنٹمپرری ڈیولپمنٹس اینڈ ڈائنامکس۔ اس کے تیسرے چیپٹر میں سامیل اشاری نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے، کیا پاکستان ایک مڈل پاور ہے؟ دیکھیں، دنیا میں طاقت کا بیلنس بدل رہا ہے نا، امریکہ کا انفلوئنس شاید کم ہو رہا ہے، چائنا، دوسری پاورز ابھر رہی ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ سوال اور بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مڈل پاور ہوتا کیا ہے اصل میں؟ جی، یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ اس کی کوئی ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن نہیں ہے، مگر عام طور پر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ملک خود کو کیا سمجھتا ہے، اس کی اپنی سیلف پرسیپشن، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، مطلب کیا وہ خود کو انٹرنیشنل سٹیج پر اہم سمجھتا ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا، کیا اس کے پاس اس آئیڈینٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے مٹیریل کیپیبلٹیز ہیں، یعنی ایسی چیزیں جنہیں ہم ناپ سکتے ہیں، جیسے اکانومی، ملٹری اسٹرینتھ، پاپولیشن، جغرافک لوکیشن وغیرہ۔ رائٹ۔ تو لشاری اسی فریم ورک میں پاکستان کو اینالائز کرتے ہیں اس چیپٹر میں۔ اگر آئیڈینٹی کی بات کریں پہلے، تو پاکستان کی بنیاد تو اس کی آئیڈیالوجی میں ہے۔ وہ تو پارٹیشن سے بھی پہلے کی بات ہے نا، یعنی ٹو نیشن تھیوری، اسلام کا رول، بالکل، اور یہ خیال کہ پاکستان مسلم امہ میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ نیشن کہا تھا۔ تو یہ آئیڈینٹی شروع سے پاکستان کی فارن پالیسی میں نظر آتی ہے۔ ہاں بالکل، اور اسی آئیڈینٹی کی وجہ سے پاکستان نے ہسٹوریکلی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ انڈیا کے برابر سمجھا جائے، جسے پیرٹی کہتے ہیں۔ اچھا، پیرٹی، یعنی ہر شعبے میں برابری کا سٹیٹس حاصل کرنے کی کوشش، بھلے ہی ریسورسز میں فرق ہو۔ پھر اسی آئیڈینٹی نے پاکستان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ مسلم کازز پر آواز اٹھائے، جیسے پیلسٹائن ہے، یا انڈونیشیا کی آزادی میں سپورٹ کرنا، پھر اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کرنا، نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنا، پہلا مسلم ملک بننا، اور اب یہ سی پیک جیسے بڑے پروجیکٹس، یہ سب کہیں نہ کہیں اسی مڈل پاور ایمبیشن سے جڑے ہیں۔ تو یہ آئیڈینٹی والا پہلو تو کافی واضح ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا، صرف آئیڈینٹی یا ارادہ تو کافی نہیں ہوتا۔ اصلی وسائل، مٹیریل کیپیبلٹیز، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہاں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں، یہاں تصویر تھوڑی سی مکسڈ ہے۔ مطلب ایک طرف تو پاکستان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے، 212 ملین سے بھی زیادہ، نیچرل ریسورسز بھی ہیں، نمک، کاپر، گولڈ، کول، گیس۔ جی، ملٹری کافی اسٹرانگ ہے، گلوبل فائر پاور انڈیکس کے حساب سے دنیا کی 10th بڑی ملٹری ہے، نیوکلیئر پاور ہے، ایڈوانس میسائل پروگرام بھی ہے۔ اور لوکیشن بھی بہت اہم ہے۔ بالکل، لوکیشن تو بہت ہی اسٹریٹیجک ہے، سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے، افغانستان، چائنا، انڈیا، ایران، سب کے قریب۔ یہ سب بڑے ایسٹس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن چیپٹر میں اس کا دوسرا رخ بھی تو ہے، خاص کر معاشی اور سماجی انڈیکیٹرز کے حوالے سے۔ ہاں بالکل، وہاں چیلنجز نظر آتے ہیں، جیسے چیپٹر کے مطابق پاکستان کی اکانومی انڈر پرفارمنگ ہے، مطلب اپنی پوٹینشل سے کم پرفارم کر رہی ہے۔ پھر ایجوکیشن میں
لٹریسی ریٹ 50% سے کم بتایا گیا ہے اور 22 ملین سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر میں بھی ایشوز ہیں، انفنٹ مورٹیلٹی ہے، بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ، اور وہ ہیلتھ کیئر ایکسیس اینڈ کوالٹی انڈیکس ہے نا، جی، جو صحت کی سہولیت تک رسائی اور ان کے معیار کو میجر کرتا ہے، اس پر پاکستان کی رینکنگ 195 ملکوں میں 154 ہے۔ تو یہ کمزور ایریاز ہیں۔ تو یہ تو ایک عجیب سی کانٹرڈکشن لگتی ہے نا؟ ایک طرف اتنی اسٹریٹجک اہمیت، ملٹری طاقت، اور دوسری طرف یہ بنیادی انسانی ترقی کے شعبوں میں کمزوری۔ تو چیپٹر اس کو کیسے ریکنسائل کرتا ہے؟ پاکستان اس کے باوجود مڈل پاور والا بیہیویئر کیسے دکھاتا ہے؟ دیکھیں، چیپٹر کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ان کمزوریوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اور ملٹری اسٹرینتھ کو لیوریج کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے۔ اچھا، لیوریج کیا ہے؟ جی، جیسے کولڈ وار میں الائنسز میں شامل ہونا، پھر افغان جہاد میں فرنٹ لائن سٹیٹ بننا، 9/11 کے بعد امریکہ کا نان نیٹو ایلائی بننا، اور اب سی پیک کے ذریعے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ یہ سب ایگزامپلز ہیں کہ کیسے پاکستان نے ریسورسز کی کمی کے باوجود انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنا ایک رول، ایک اہم کردار بنائے رکھا ہے۔ یہ اس کا مڈل پاور بیہیویئر ہے اکارڈنگ ٹو دی چیپٹر۔ لیکن اس اسٹریٹجی کی کوئی قیمت بھی تو ہوگی، جیسا کہ چیپٹر میں بھی اشارہ ہے، شاید معاشی ترقی پیچھے رہ گئی اس چکر میں۔ ہاں، یہ پوائنٹ چیپٹر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس اسٹریٹجک فوکس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ پر شاید اتنی توجہ نہیں دی جا سکی جتنی دینی چاہیے تھی، اور ایکسٹریمزم جیسے مسائل بھی بڑھے۔ رائٹ۔ لیکن چیپٹر یہ بھی مینشن کرتا ہے کہ پوسٹ 9/11 پاکستان نے کچھ پریگمیٹک قدم بھی اٹھائے ہیں، جیسے ایکسٹریمزم کے خلاف آپریشنز کیے گئے، مدرسہ ریفارمز کی کوشش ہوئی، جی، اور اپنی آئیڈینٹی کو تھوڑا اور انکلوسیو بنانے کی طرف بھی رغبت نظر آئی ہے، جیسے مائنورٹی ٹورزم کو پروموٹ کرنا وغیرہ۔ مگر ہاں، جو کور فوکس ہے وہ اب بھی اسٹریٹجک اور ملٹری اسٹرینتھ پر ہی دکھتا ہے، خاص کر انڈیا کے کانٹیکسٹ میں۔ تو اس چیپٹر کا سمیل اشاری کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے پھر؟ کیا پاکستان مڈل پاور ہے یا نہیں ان کے مطابق؟ لشاری کا نچوڑ بیسکلی یہ ہے کہ اگر ہم آئیڈینٹی، جیو اسٹریٹجک لوکیشن اور ملٹری کیپیبلٹی کو دیکھیں تو ہاں، پاکستان مڈل پاور کے کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے، بھلے ہی اس کے اکنامک اور سوشل انڈیکیٹرز اتنے اسٹرانگ نہ ہوں۔ اچھا، اور اس کی فارن پالیسی بھی اسی سٹیٹس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ یہ انالیسز بہت واضح ہے اور چیپٹر کے آرگیومنٹس آپ نے اچھی طرح سمجھا دیے، لیکن اس سب کے بعد ایک سوال پھر بھی ذہن میں رہ جاتا ہے نا، شاید آگے اس پہ سوچا جا سکتا ہے جی، کہ کیا مستقبل میں صرف یہ آئیڈینٹی، ملٹری پاور اور اسٹریٹجک لوکیشن، کیا صرف ان پر ڈیپینڈ کرنا پاکستان کے لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ اور اثر گلوبل انفلوئنس کے لیے کافی ہوگا، یا پھر اکنامک اور سوشل پروگریس کو بھی برابر کی اہمیت دینا زیادہ ضروری ہو جائے گا؟ تو آج ہم پاکستان کی فورن پالیسی میں فوج کے کردار پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ 2008 کے بعد کیا صورتحال رہی۔ یہ غلام علی کی کتاب پاکستان's فورن پالیسی کنٹمپریری ڈیولپمنٹس اینڈ ڈائنامکس کے 4 باب کی بنیاد پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اصل میں پاور کہاں ہے۔ جی بالکل، پاکستان کا سیاسی نظام آپ دیکھیں کافی یونیک ہے، کبھی سویلین حکومت مضبوط لگتی ہے، کبھی فوجی اثر و رسوخ بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے خارجہ پالیسی کے فیصلے ہمیشہ پارلیمنٹ میں نہیں ہو پاتے۔ شروع میں آزادی کے بعد سول بیوروکریسی کا کردار بہت اہم تھا، لیکن پھر 1958 کے بعد آہستہ آہستہ فوج کا اثر بڑھتا گیا۔ جنرل ایوب خان کے دور سے یہ تبدیلی واضح نظر آتی ہے، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہوئے ان میں۔ ٹھیک ہے، تو 2008 میں جب سویلین حکومت واپس آئی، یعنی زرداری دور 2008 سے 2013 تک، کیا اس وقت سول حکومت نے فورن پالیسی پر اپنا کنٹرول واپس لینے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی؟ جیسے 18ویں ترمیم تھی جس نے صدر کے اختیارات کم کیے۔ بالکل، کوششیں تو ہوئیں، صدر زرداری کے کچھ بیانات بھی تھے جو اسی طرف اشارہ کرتے تھے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، کیری لوگر برمن ایکٹ پر فوج کی طرف سے بہت سخت رد عمل آیا۔ وہ ایکٹ امریکی امداد کو سویلین نگرانی سے جوڑتا تھا، تو فوج نے اسے اپنی خود مختاری میں مداخلت سمجھا۔ اچھا، یعنی وہ ایک طرح کی ریڈ لائن تھی؟ جی، کہہ سکتے ہیں۔ پھر وہ میمو گیٹ سکینڈل آ گیا۔ اس میں الزام یہ تھا کہ سول حکومت نے امریکہ سے فوجی قیادت کے خلاف مدد مانگی ہے۔
اس نے تو تعلقات بہت ہی خراب کر دیے۔ اور پھر نومبر 2011 میں وہ سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو کا حملہ ہوا، جس میں پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ ہاں، وہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد فوج کے دباؤ پر نیٹو کی سپلائی لائن بند کر دی گئی۔ تو اس سے بالکل صاف ہو گیا کہ نیشنل سیکیورٹی اور جو کی فارن پالیسی معاملات ہیں ان میں فوج کا اثر بہت مضبوط ہے۔ کم از کم اس وقت تو یہی نظر آیا۔ یعنی کوششوں کے باوجود اصل کنٹرول وہیں رہا۔ پھر نواز شریف کا دور آیا 2013 سے 2018 تک۔ انہوں نے تو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پر کافی زور دیا تھا شروع میں۔ اس پر کیا فوج کو تحفظات تھے جیسا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، نواز شریف نے ایک طرح کا توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے، وہ نریندر مودی کی حلف برداری میں بھی گئے تھے، لیکن دوسری طرف فوج کا اعتماد جیتنے کے لیے انہوں نے کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی یعنی CCNS وہ بنائی اور فوجی عدالتوں کی بھی حمایت کی۔ اچھا، یعنی وہ دونوں طرف چل رہے تھے؟ جی، کوشش تو یہی تھی۔ اسی دور میں CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا بڑا منصوبہ بھی شروع ہوا۔ اس پر تو لگتا تھا کہ سول اور فوجی قیادت، جسے کہتے ہیں، ایک پیج پر ہے۔ ہاں، یہ تاثر تو تھا کہ CPEC پر اتفاق ہے۔ منصوبے کے اصل خیال پر تو اتفاق تھا، لیکن CPEC کی سیکیورٹی کیسے ہوگی، اس معاملے پر فوج کی رائے غالب رہی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی حفاظت فوجی ادارے کریں گے، جس کے لیے ایک نئی اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن SSD بھی بنائی گئی۔ تو سیکیورٹی کا کنٹرول فوج کے پاس چلا گیا؟ جی، اور امریکہ سے تعلقات اس دور میں بھی کچھ کشیدہ رہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، کتاب کے مطابق اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا دورہ امریکہ وزیر اعظم کے دوروں سے زیادہ مؤثر سمجھا گیا، شاید اس لیے کہ واشنگٹن سمجھتا تھا کہ سیکیورٹی معاملات میں اصل فیصلہ ساز کون ہے۔ یہ تو کافی اہم نکتہ ہے۔ بالکل۔ ایک اور اہم فیصلہ یمن جنگ میں براہ راست فوجی مدد نہ بھیجنے کا تھا۔ یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا، لیکن اس میں فوجی قیادت کی رائے شامل تھی کہ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر پہلے ہی مصروف ہے اور یہ قدم علاقائی استحکام کے لیے بھی شاید بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ اہم اسٹریٹجک فیصلوں میں فوج کا کردار کتنا اہم ہے۔ صحیح۔ پھر آگے چل کر وہ ڈان لیکس کا معاملہ آیا، قومی سلامتی اجلاس کی خبر لیک ہونے کا تنازع اور پاناما کیسز۔ ان واقعات نے نواز شریف اور فوج کے درمیان جو اعتماد تھا اس کو شدید ٹھیس پہنچائی، اور بالآخر یہ چیزیں ان کی حکومت کے خاتمے کی طرف لے گئیں۔ اور پھر عمران خان کا دور آیا 2018 سے۔ اس میں تو ایک پیج والی بات بہت زیادہ سننے کو ملی۔ بظاہر تو یہی تاثر دیا گیا، بالکل، لیکن کتاب کا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق اہم فورن پالیسی ایشوز میں فوجی قیادت کا کردار پھر بھی نمایاں رہا۔ مثال کے طور پر جب حکومتی مشیر نے CPEC پر ایک متنازع بیان دیا تو فوراً آرمی چیف نے چین کا دورہ کیا اور صورتحال سنبھالی۔ اچھا، یعنی ڈیمیج کنٹرول کیا گیا۔ جی، پھر امریکہ کے ساتھ جو افغان امن مذاکرات ہوئے ان میں کلیدی کردار فوج کا تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں جب کشمیر معاملے پر OIC کے حوالے سے کچھ تناؤ پیدا ہوا تو آرمی چیف کی مداخلت سے ہی معاملات بہتر ہوئے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں ایک سابق جنرل کی بطور سفیر تعیناتی کو بھی اسی تسلسل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ پیٹرن برقرار رہا۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کا یہ باب ایکٹر اسپیسیفک انالیسس کی بنیاد پر، یعنی مختلف کرداروں کے تجزیے کی بنیاد پر، یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں خاص طور پر انڈیا، چائنا، امریکہ، افغانستان اور سعودی عرب جیسے اہم ممالک کے حوالے سے فوج ایک مستقل اور طاقتور ادارہ ہے۔ سویلین حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن فورن پالیسی کی جو بنیادی سمت ہے اسے متعین کرنے میں فوج کا کردار فیصلہ کن نظر آتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اگر پوری طرح سمجھنا ہے تو صرف منتخب حکومت کو دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ فوجی اداروں کا جو مستقل کردار ہے اور ان کا اثر و رسوخ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل میں اگر دنیا میں نئے چیلنجز آتے ہیں یا نئے اتحاد بنتے ہیں تو یہ اندرونی سول ملٹری توازن پاکستان کے رد عمل پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا رسپانس مختلف ہوتا اگر فیصلے مکمل طور پر سویلین اداروں کے ہاتھ میں ہوتے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔
آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے رشتوں کو، اور خاص طور پر غلام علی کی ایڈیٹڈ کتاب فورن پالیسی، پاکستان's فورن پالیسی، کنٹمپرری ڈیولپمنٹس اینڈ ڈائنامکس کے چیپٹر 6 کی روشنی میں۔ یہ بڑی عجیب سی کہانی ہے نا؟ ایک طرف دوستی کے دعوے ہیں، لیکن ساتھ ہی گہرے اختلاف بھی، اور ان سب کی بنیاد وہی 1893 کی ڈیورنڈ لائن، وہ 2611 کلومیٹر لمبی سرحد جسے افغانستان نے کہہ سکتے ہیں کبھی دل سے مانا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیں نا، ایک طرف مذہب ہے، پشتون آبادی سرحد کے دونوں طرف ہے، تو بھائی چارے کا احساس تو ہے، لیکن جو سیاسی حقیقت ہے وہ ہمیشہ پیچیدہ رہی ہے۔ شروع سے ہی دیکھ لیں، 1947 میں پاکستان UN کا ممبر بننے لگا تو افغانستان ہی تھا جس نے پہلے مخالفت میں ووٹ دیا۔ ہاں، یہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، بھلے ہی بعد میں فیصلہ بدل لیا تھا انہوں نے۔ بعد ووٹ واپس لے لیا گیا تھا، مگر اس سے وہ شروعاتی کہتے ہیں نا تھوڑی سی جو کھچاؤ تھا اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر پشتونستان کا ایشو بھی تو تھا، افغانستان کا دعویٰ پاکستان کے کچھ پشتون علاقوں پر، پھر کولڈ وار آ گئی اور دونوں ملک بالکل مخالف کیمپس میں چلے گئے، پاکستان امریکہ کے قریب اور افغانستان کا جھکاؤ سوویت یونین اور انڈیا کی طرف۔ ہاں، اور انڈیا نے خاص طور پر ڈورانڈ لائن پر کابل کے سٹانس کی حمایت بھی کی تھی اس وقت۔ لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، انہی اختلافات کے بیچ 1950 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کنفیڈریشن یعنی ایک اتحاد کی تجویز آئی۔ کنفیڈریشن؟ اتنے اختلاف کے باوجود؟ یہ کیسے؟ جی، آغا خان جیسی شخصیت اس کے پیچھے تھیں اور اس پر کچھ بات چیت بھی ہوئی۔ سوال یہی اٹھتا ہے کہ وہ افغانستان جو ڈورنڈ لائن کو نہیں مان رہا، وہ پاکستان سے اتحاد کیوں چاہے گا؟ شاید وہ سوویٹ اثر سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا یا امریکی مدد کی طرف دیکھ رہا تھا؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ پھر پریزیڈنٹ ایوب خان نے بھی تو 1962 میں ایران، افغانستان اور پاکستان کی کانفیڈریشن کی بات کی تھی۔ وجہ کیا بتائی تھی انہوں نے؟ قربت، مذہب، تاریخی رشتے وغیرہ۔ ہاں، بتائی تو یہی گئی تھیں، لیکن یہ خیال کبھی آگے بڑھ نہیں سکا۔ کیوں نہیں بڑھ سکا؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، کئی فیکٹرز تھے۔ ایک تو وہی پشتونستان کا مسئلہ، پھر افغانستان میں اس وقت بادشاہت تھیں، پاکستان میں سسٹم الگ تھا، سرحد کے دونوں طرف ڈیولپمنٹ میں بھی فرق تھا، اور پھر باہر کے پلیئرز، سوویت یونین، انڈیا، ان کا بھی تو انفلوئنس تھا۔ کچھ پاکستانی لیڈرشپ کو بھی شبہ تھا کہ ڈیورانڈ لائن نہ ماننے والا افغانستان کانفیڈریشن میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے، تو بس وہ تجویز وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اچھا، پھر 1973 میں سردار داؤد خان کا دور آیا۔ شروع میں تو وہ پشتونستان کے بڑے چیمپئن سمجھے جاتے تھے اور پاکستان کے سخت مخالف۔ جی ہاں، شروع میں بالکل، لیکن بعد میں شاید افغانستان کی معاشی مشکلات کی وجہ سے یا سوویت اثر کم کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان سے ریلیشنز بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ذوالفقار بھٹو سے ملاقاتیں ہوئیں، جنرل ضیاء نے کابل کا وزٹ بھی کیا۔ لیکن کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی بڑی بات ہوتی، 1978 میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور پھر اس کے فوراً بعد دسمبر 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا۔ بالکل، اور اس پر پاکستان کا ریاکشن بہت سٹرونگ تھا۔ انہوں نے نہ صرف OIC اور UN میں اس کی مخالفت کی، بلکہ افغان مجاہدین کی بھرپور مدد بھی کی، ڈپلومیٹک بھی اور میدان میں بھی۔ پھر جنیوا ایکارڈز ہوئے 1988 میں، سوویت فوجیں چلی گئیں، لیکن افغانستان میں امن نہیں آیا۔ بلکہ ایک شدید قسم کی سول وار شروع ہو گئی، اور اسی سول وار کے دوران پھر طالبان سامنے آئے۔ ہاں، طالبان۔ پاکستان پر ہمیشہ ان کی حمایت کا الزام لگتا رہا ہے، اور پاکستان نے مئی 1997 میں ان کی حکومت کو تسلیم بھی کر لیا تھا۔ جی، تسلیم کیا تھا۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ روزمرہ کے کام چلانے کے لیے ویزا ایشوز، ٹرانزٹ ٹریڈ، ان سب کے لیے یہ ضروری تھا۔ لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ طالبان نے پاکستان کی بات وہ کم ہی مانی، نہ ڈیورنڈ لائن پر اپنی پوزیشن بدلی، نہ بامیان کے سٹیچوز بچائے، اور نہ ہی القاعدہ سے دوری اختیار کی۔ اور پھر 1911 ہو گیا، اس نے تو سب کچھ بدل دیا نا؟ بالکل، سب کچھ بدل گیا۔ پاکستان کو اپنی پالیسی میں یو ٹرن لینا پڑا۔ طالبان حکومت کی حمایت چھوڑ کر امریکہ کے وار آن ٹیرر میں شریک ہونا پڑا۔
اس کے بعد حامد کرزائی کی حکومت آئی، پھر اشرف غنی کی، رشتوں میں اتار چڑھاؤ چلتا رہا۔ ایک طرف جڑوا بھائی کے نعرے لگتے تھے اور دوسری طرف ایک دوسرے پر الزام تراشی، مداخلت کے سنگین الزامات۔ جی ہاں، پاکستان پر افغانی طالبان کی مدد کا الزام لگتا رہا اور افغانستان پر الزام تھا کہ وہ پاکستانی طالبان یعنی TTP کو پناہ دے رہا ہے اور بلوچستان میں مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی NDS کے ایجنٹس کی پاکستان سے گرفتاری کی خبریں بھی آئیں۔ اتنی مسٹرس کے باوجود پاکستان نے امن کے لیے کوششیں بھی کیں، جیسے مرے میں مذاکرات کروائے 2015 میں۔ ہاں، مرے میں کوشش ہوئی افغان حکومت اور طالبان کو ملانے کی، لیکن وہ ملا عمر کی موت کی خبر آنے پر رک گئی۔ پھر دوحہ میں جو امریکہ طالبان ڈیل ہوئی 2020 میں، اس میں بھی پاکستان کا فیسیلیٹیٹر کا رول تھا۔ لیکن جو بنیادی مسائل تھے وہ حل نہیں ہوئے۔ نہیں، وہ ویسے ہی رہے۔ عدم اعتماد، بارڈر پر جھڑپیں، ریفیوجیز کا بوجھ۔ اب بھی پاکستان میں 1.4 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہی ڈیورن لائن کا تنازع۔ اگست 2021 میں طالبان کے واپس آنے کے بعد بھی یہ چیلنجز موجود ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے سب کا؟ اتنی لمبی تاریخ، اتنے اتار چڑھاؤ۔ خلاصہ یہی ہے کہ جغرافی، تاریخ، کلچر، ان سب نے پاکستان اور افغانستان کو ایسے جوڑ رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرے کا گزارا مشکل ہے۔ پاکستان کو سینٹرل ایشیا تک رسائی چاہیے، ٹریڈ روٹ چاہیے۔ افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، اس کو سمندر تک رسائی پاکستان کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ اور پھر تاپی گیس پائپ لائن ہے، کاسا 1000 الیکٹریسٹی پروجیکٹ ہے، یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر آخری سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ دونوں ملک، خاص طور پر اب افغانستان میں جو نئی حقیقتیں ہیں، جو طالبان کی حکومت ہے، کیا وہ اس صدیوں پرانے ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نکال پائیں گے؟ کیا اس کو حل کر کے مستقبل میں گہرے تعاون کی کوئی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ یہ واقعی $1 ملین کویسچن ہے، اور اس پر غور کرتے رہنا ہوگا۔ آج ہم غلام علی کی کتاب سے پاکستان کی فارن پالیسی پر جو چیپٹر 5 ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، جو 2010 سے 2020 کے دوران پاکستان اور چین کے تعلقات میں گہرائی آئی، اس پر۔ بالکل، خاص طور پر PPP، PMLN اور PTI، ان تین حکومتوں کے ادوار میں کیا ہوا؟ ہاں، اور کیسے CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس پورے رشتے کا ایک مرکزی نقطہ بنا۔ تو اس سفر کو آپ نے جیسے کہا 3 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ پہلا دور PPP کا، جی، 2010 سے 2013۔ اسے ہم سوئنگ دا سیڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی بنیاد رکھنے کا دور۔ یہ آصف علی زرداری کی صدارت کا وقت ہے، ایک مشکل سیاسی پس منظر کے بعد۔ بالکل، ان کا جو پہلا دورہ چین تھا اکتوبر 2008 میں، وہیں سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ سنا ہے کافی معاہدے ہوئے تھے؟ جی ہاں، 11 MOUs سائن ہوئے تھے، معیشت، انفراسٹرکچر، زراعت، ٹیلی کام، کئی شعبوں میں۔ اور مقصد کیا تھا؟ ایک تو تجارت کو $7 ارب سے $15 ارب تک لے جانا۔ دوسرا دیکھیں نا، چین کو بحیرہ عرب تک رسائی چاہیے تھی، اور پاکستان کو؟ پاکستان کو معاشی مدد کی ضرورت تھی۔ مہنگائی بڑھ رہی تھی، امریکہ سے تعلقات بھی کچھ کشیدہ تھے۔ اچھا، تو یہ دو طرفہ فائدہ تھا۔ جی، اور سیکیورٹی تعاون بھی بڑھا، خاص طور پر سنکیانگ اور پاک افغان سرحد کے حوالے سے۔ اسی دوران وہ 28ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ بھی آیا تھا، جس نے صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے۔ ہاں، اور چین کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام، دفاع، توانائی، انفراسٹرکچر جیسے کراکرم ہائی وے کی اپ گریڈیشن، ان پر بھی کام ہوا۔ اور گوادر پورٹ 2013 میں اس کا انتظام سنگاپور اتھارٹی سے لے کر چین کی COPHC کو دیا گیا۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم پیش رفت تھی۔ تو PPP نے یوں سمجھیں زمین ہموار کی۔ تو پھر آیا PMLN کا دور 2013 سے 2018۔ اسے آپ نے کہا ایکسیلریٹڈ گروتھ۔ جی، یعنی تیز رفتار ترقی۔ نواز شریف کی حکومت آئی، ان کا فوکس معیشت اور توانائی بحران پر تھا۔ اور بیجنگ انہیں کیسے دیکھتا تھا؟ بیجنگ نے انہیں ایک قابل اعتماد، بزنس فرینڈلی لیڈر کے طور پر دیکھا، تو تعلقات میں مزید گہرائی آئی۔ اور یہیں سے CPEC کی کہانی شروع ہوئی۔ جی بالکل، مئی 2013 میں چینی پریمیئر لی کی چیانگ پاکستان آئے، اور پھر جولائی 2013 میں نواز شریف چین گئے، جہاں CPEC کا MOU سائن ہوا۔ ہاں، جسے گیم چینجر کہا گیا۔ یہ چین کے بہت بڑے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔
شروع میں کتنی سرمایہ کاری کی بات تھی؟ شروع میں تقریباً 46 ارب ڈالرز کی۔ یہ کاشغر سے گودر تک کوئی 3000 کلومیٹر کا انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کا نیٹ ورک ہے۔ فائدے دونوں طرف سے ظاہر ہے۔ جی، پاکستان کے لیے معاشی ترقی، علاقائی رابطہ کاری اور چین کے لیے توانائی کی حفاظت اور ایک مختصر تجارتی راستہ۔ پھر اپریل 2015 میں صدر شی جن پنگ کا دورہ ہوا، وہ تو بہت بڑا ایونٹ تھا۔ بہت بڑا، 51 MOUs سائن ہوئے اور سی پیک کا باقاعدہ آغاز ہوا 1+4 پیٹرن کے تحت۔ توانائی، انفراسٹرکچر، گوادر پورٹ اور صنعتی تعاون۔ پہلے فیز میں ارلی ہارویسٹ میں زیادہ تر توجہ توانائی کے منصوبوں پر تھی۔ جی، تقریباً 34 ارب ڈالرز تو صرف توانائی کے منصوبوں کے لیے تھے۔ انفراسٹرکچر، ریلوے، گوادر پر بھی کام ہوا۔ عوام میں بھی کافی امید تھی اس وقت۔ پیو ریسرچ کے مطابق 82% پاکستانی چین کے بارے میں مثبت رائے رکھتے تھے۔ جی ہاں، لیکن کچھ تنازعات بھی کھڑے ہوئے، خاص طور پر سی پیک کے روٹس پر، مغربی روٹ بمقابلہ مشرقی روٹ۔ اور یہ الزام بھی لگا کہ پنجاب کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جی، یہ تنقید ہوئی تھی۔ اس کے لیے پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی۔ JCC یعنی جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی میں صوبائی وزیر اعلیٰ کو شامل کیا گیا۔ اور سی پیک کا ایک طویل مدتی منصوبہ بھی بنا۔ ہاں، 2017 میں، جو 2030 تک کے لیے تھا۔ اپریل 2017 تک کل پورٹ فولیو 62 ارب تک پہنچ گیا تھا۔ نوکریاں پیدا ہوئیں، GDP بڑھی، FDI میں اضافہ ہوا۔ لیکن پھر نواز شریف کی نااہلی سے کچھ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ جی بالکل۔ اچھا، تو پھر تیسرا دور PTI کا 2018 سے 2020 تک، ریپنگ دا بینیفٹس، مگر کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ ہاں، عمران خان کی حکومت آئی، ان کا نعرہ اینٹی کرپشن اور گورننس تھا۔ شروع میں لگا کہ سی پیک شاید ان کی اولوین ترجیح نہ ہو۔ وہ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا بیان بھی آیا تھا کہ سی پیک کی شرائط پر نظر ثانی کریں گے۔ جی، اس سے بیجنگ میں کچھ تشویش پیدا ہوئی تھی، اور وہ ڈیٹ ٹریپ والی تنقید بھی تھی کہ پاکستان قرض کے جال میں پھنس جائے گا۔ تو پھر تسلسل کیسے برقرار رہا؟ فوج کا کردار بڑھا؟ آرمی چیف کے دورہ چین نے یقین دہانی کرائی۔ پھر عمران خان نے خود بھی نومبر 2018 اور اپریل 2019 میں چین کے دورے کیے، جس سے تعلقات بہتر ہوئے۔ نئے معاہدے بھی ہوئے؟ جی، FTA فیز 2، ML1 ریلوے پروجیکٹ، رشاکھئی اسپیشل اکنامک زون SEG پر معاہدے ہوئے۔ اور سی پیک اتھارٹی بھی بنی اکتوبر 2019 میں۔ ہاں، جس کی سربراہی شروع میں ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل کو دی گئی، جس پر ہائبرڈ رجیم کے خدشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ تو PTI دور میں سی پیک کا فوکس کہاں رہا؟ فیز 2؟ جی، سی پیک فیز 2 میں صنعتی تعاون پر زیادہ توجہ دی گئی، جیسے رشاکئی، فیصل آباد M3، دھابیجی SEZs اور سماجی و معاشی ترقی، یعنی پانی، صحت، زراعت، تعلیم کے منصوبوں پر۔ پھر کووڈ-19 آ گیا، اس کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیں، چین نے طبی امداد بھیجی، ویکسینز دیں۔ پاکستان نے جو بجلی کے منصوبے تھے ان کی ادائیگیوں میں کچھ نرمی کی درخواست کی۔ سی پیک منصوبوں میں تاخیر تو ہوئی، لیکن کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ البتہ مالی بحران کی وجہ سے کچھ ری اسکیلنگ یعنی منصوبوں کے حجم میں تبدیلی ضروری ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حکومتیں بدلتی رہیں، چیلنجز آئے، وبا بھی آئی، لیکن ان تینوں ادوار میں پاک چین تعلقات مضبوط ہوتے گئے۔ جی بالکل، تینوں حکومتوں نے سیاسی عزم دکھایا۔ مجموعی طور پر نتائج مثبت رہے ہیں۔ پاکستان کو معاشی مدد ملی، عالمی سطح پر پوزیشن بہتر بنانے میں مدد ملی، چین کو اپنے BRI منصوبے میں کامیابی، تجارتی راستے اور مارکیٹ تک رسائی ملی۔ یہ ایشیا میں باہمی فائدے پر مبنی ایک نیا پاور نیکسس بنتا نظر آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب آگے کیا؟ بدلتے ہوئے عالمی سیاسی حالات اور پاکستان کے اندرونی عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ ہر موسم کی دوستی اگلے عشرے میں صرف انفراسٹرکچر اور معیشت سے آگے بڑھ کر کن نئے پہلوؤں پر مرکوز ہو سکتی ہے؟ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں غلام علی کی کتاب فارن پالیسی، پاکستان's فارن پالیسی، کنٹمپرری ڈیولپمنٹس اینڈ ڈائنامکس کا چیپٹر 8۔ جی، اور یہ چیپٹر خاص طور پر جیو پالیٹکس، توسائیڈیز ٹریپ اور پھر یہ جو چائنا پاکستان انڈیا کے سہ افریقی تعلقات ہیں ان پر ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں، انڈیا کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت تو سمجھا جا رہا ہے۔ ہاں، خاص طور پر امریکہ کے قریبی ایلائی کے طور پر۔ ہاں،
کہ وہ شاید چائنا کے اثر کو بیلنس کر سکے۔ صحیح، لیکن یہیں پر وہ تھوسیڈیڈیز ٹریپ والا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ مطلب جب ایک بڑی طاقت کو کسی نئی ابھرتی طاقت سے خطرہ محسوس ہو۔ اور یہ چیز امریکہ چائنا تعلقات میں تو نظر آتی ہے، لیکن چیپٹر کہتا ہے کہ شاید چائنا انڈیا تعلقات میں بھی یہ ڈائنامک موجود ہے۔ تو انڈیا کے لیے یہ ایک عجیب ڈیلیما ہے نا، ایک طرف تو بالکل قریبی پڑوسی ہیں چائنا اور پاکستان، اور دوسری طرف دور کا ایلائی امریکہ، اور پڑوسیوں سے بھی تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔ ہاں، جیسے نیپال کے ساتھ وہ بارڈر کا تنازع، یا پاکستان کے ساتھ تو خیر وہ پرانی دشمنی چلی رہی ہے۔ اسی لیے پھر وہ ٹو فرنٹ وار والی بات آتی ہے کہ کیا انڈیا واقعی چائنا اور پاکستان سے ایک ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس دعوے کو دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، تو پہلے اگر انڈیا چائنا تعلقات کی بات کریں، کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ ہندی چینی بھائی بھائی سے؟ ہاں، وہ نعرہ تو تھا، لیکن پھر 1962 کی بارڈر جنگ ہوئی جس میں انڈیا کو شکست ہوئی، اور اسی کے بعد وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC قائم ہوئی۔ کولڈ وار کے بعد خاص طور پر 90s میں تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں ہوئی بھی، جیسے 1993 اور 1996 کے اگریمنٹس تھے۔ اچھا، چائنا کی پالیسی کے پیچھے کئی چیزیں تھیں، اپنی ترقی کے لیے استحکام، امریکہ کا مقابلہ، ٹریڈ، اور انڈین اوشن میں اپنی انرجی سپلائی لائنز کی سیکیورٹی۔ لیکن بنیادی مسئلے تو پھر بھی رہے ہوں گے نا؟ بالکل رہے، جیسے انڈیا نے 1998 میں اپنے نیوکلیئر ٹیسٹس کی وجہ چائنا کو بتایا اور خود کو چائنا کے مقابلے میں ایک بیلنسر کے طور پر پیش کیا۔ پھر نریندر مودی کے دور میں تو پالیسی اور زیادہ ایگریسو ہو گئی۔ جی ہاں، پہلے ڈوکلام کا سٹینڈ آف 2017 میں، اور پھر جون 2020 میں گلوان ویلی کا واقعہ۔ وہ گلوان والا تو بہت سیریس تھا، سنا ہے؟ بہت زیادہ۔ 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے، اور رپورٹس تو یہ بھی تھیں کہ چائنا نے کچھ اسٹریٹیجک پوائنٹس جیسے پیٹرول پوائنٹ 14 پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ اچھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس پر انڈین PM مودی کا رسپانس کافی نرم سا تھا۔ ہاں، نسبتاً نرم تھا۔ چلیں، یہ تو ہوئی چائنا والی بات۔ اب اگر پاکستان والے فرنٹ کو دیکھیں تو وہاں تو کشیدگی ہمیشہ سے ہی ہے۔ جی، 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹس کے بعد تو معاملہ اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو گیا۔ اور مودی حکومت نے 2014 سے تو بہت سخت پالیسی اپنائی تھی کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ نہیں چل سکتے۔ بالکل، 2016 میں پٹھان کوٹ حملے کے بعد تو پیس پروسیس بالکل ہی رک گیا۔ پھر انڈیا نے وہ سرجیکل سٹرائکس کا دعویٰ کیا جسے پاکستان نے رد کر دیا تھا، اور کلبھوشن یادو کی گرفتاری نے بھی ٹینشن کو بڑھایا۔ پھر آیا فروری 2019 کا پلوامہ حملہ، 44 CRPF جوان ہلاک ہوئے۔ انڈیا نے فوراً الزام پاکستان پر لگا دیا۔ جی، اور جواب میں انڈیا نے 26 فروری 2019 کو بالاکوٹ میں ایئر سٹرائک کا دعویٰ کیا، اسے نان ملٹری پری ایمپٹیو سٹرائک کا نام دیا۔ ہاں، لیکن اگلے ہی دن پاکستان نے جوابی کارروائی کی، انڈین MiG-21 گرایا، پائلٹ کو گرفتار کیا، ونگ کمانڈر ابھینندن کو، جنہیں بعد میں رہا بھی کر دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود PM مودی نے اسے اپنی فتح قرار دیا۔ اور ان سب کے اوپر CPEC اور پھر اگست 2019 میں کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کی تبدیلی نے تعلقات کو مزید خراب کر دیا۔ اور یہی دونوں کرائسس، گلوان والا چائنا کے ساتھ اور پلوامہ بالاکوٹ پاکستان کے ساتھ، یہ انڈیا کی ٹو فرنٹ وار کی تھیوری پر سوال اٹھاتے ہیں، اس پر بہت زور دیتے تھے۔ اس سوچ کے پیچھے چائنا پاکستان نیکسس کا خدشہ بھی ہے، خاص طور پر CPC کی وجہ سے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ کیا انڈیا واقعی اس کے لیے تیار ہے؟ حالیہ واقعات تو کچھ اور کہانی سناتے ہیں۔ بالکل، پلوامہ بالاکوٹ میں چیپٹر کے مطابق انڈیا اپنے بیان کردہ مقاصد پوری طرح حاصل نہیں کر سکا۔ گالوان میں چائنا کے سامنے رسپانس کمزور لگا۔ ڈیفنس اسپینڈنگ کا فرق بھی تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ سپری کے ڈیٹا کے مطابق چائنا $261 بلین خرچ کرتا ہے، انڈیا $71 بلین اور پاکستان $11 بلین، یعنی چائنا کا بجٹ انڈیا سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ صرف پیسوں کا فرق نہیں، یہ تو ٹیکنالوجی اور صلاحیت میں فرق ہے۔ یقیناً، اور خود انڈین ملٹری کے اندر سے آوازیں آتی رہی ہیں۔ ایئر فورس میں فائٹر سکواڈرنز کی کمی، پرانے جہاز، آرمی میں افسران اور ایمونیشن کی کمی، نیوی کے اپنے مسائل، اور ماڈرنائزیشن کے لیے فنڈز کی کمی۔ جی، تو یہ ٹو فرنٹ وار کی بات ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ فنڈز لینے کے لیے ایک کیس بنانے کی کوشش بھی ہو۔ تو چیپٹر کے مصنف رضوان زیب کا تجزیہ یہی نکلتا ہے
کہ یہ ملٹرسٹک اپروچ جو ہے انڈیا کی، یہ اب تک نہ پاکستان کے معاملے میں کامیاب ہوئی ہے نہ چائنا کے خلاف۔ صحیح۔ اور اصل سوال انڈیا کے لیے یہ بنتا ہے کہ کیا وہ اپنے پڑوسیوں خاص کر پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے بغیر ایک ڈومیننٹ ریجنل پاور بن سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو صورتحال یہ لگتی ہے کہ تقریباً سبھی ساؤتھ ایشین پڑوسیوں کے ساتھ انڈیا کے تعلقات میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں۔ اور اس خلا کو، اس گیپ کو انڈیا کا سب سے بڑا حریف یعنی چائنا وہ پر کر رہا ہے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک جیسے پروجیکٹس کے ذریعے۔ تو بات پھر وہیں تھیوسیڈائڈ ٹریپ پر آ جاتی ہے۔ بالکل۔ ممکن ہے کہ چائنا انڈیا کے ابھرنے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو اور انڈیا کی اپنی پالیسیاں شاید انجانے میں چائنا کی مدد کر رہی ہیں، کیونکہ انڈیا اپنے پڑوسیوں سے ہی الجھا ہوا ہے۔ تو آخر میں چیپٹر ہمیں اس سوچ پر چھوڑتا ہے کہ موجودہ صورتحال اور حالیہ تجربات کو دیکھتے ہوئے کیا نیو دہلی کو اپنی پالیسی پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی ایک ایسی ٹو فرنٹ وار ڈاکٹرین پر انحصار کرنے کے بجائے جو شاید فلاڈ ہو، وہ کون سی زیادہ ریئلسٹک، زیادہ حقیقت پسندانہ پالیسی تبدیلیاں لا سکتا ہے، تاکہ اس پیچیدہ چائنا پاکستان انڈیا سہافری کی صورتحال کو بہتر طریقے سے نیویگیٹ کیا جا سکے اور خطے میں اپنا مقام محفوظ بنایا جا سکے۔ آئیے پاکستان کی افغانستان پالیسی پر بات کرتے ہیں۔ اس پر ہمیشہ انڈیا کا اثر سا دکھتا ہے۔ ایک بنیادی خوف یہ ہے کہ شاید انڈیا نے پاکستان کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا، اور 1971 مشرقی پاکستان کی علیحدگی اس نے اس خدشے کو آپ کہہ سکتے اور بڑھا دیا۔ جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ کابل میں ایک فرینڈلی حکومت ہو تاکہ وہ مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ دشمنوں کے بیچ پھنس نہ جائیں۔ ہاں، وہ اسٹریٹیجک انسرکلمنٹ کا ڈر۔ بالکل۔ اور پھر تاریخ میں افغانستان کے پاکستان کے کچھ علاقوں پر دعوے بھی تھے، وہ جن کو ایریڈنٹسٹ کلیمز کہتے ہیں، اور افغانستان کے انڈیا سے قریبی تعلقات، اس سب نے پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو ہمیشہ بڑھایا ہے۔ اچھا۔ اور انڈیا نے بھی آپ دیکھیں اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا ہے۔ 1947 سے لے کر 1992 تک تقریباً ہر اس افغان حکومت کی حمایت کی جو پاکستان کے خلاف تھی۔ لیکن پھر 1996 سے 2001 طالبان کا دور آیا، تب تو صورتحال بدلی تھی نا؟ اسلام آباد کی حمایت تھی ان کو۔ ہاں، اس وقت ان کے سیکیورٹی کنسرنز کچھ حد تک کم ہوئے تھے۔ پھر 9/11 ہو گیا۔ 9/11 رائٹ؟ جی، 9/11 کے بعد امریکہ کا افغانستان پر حملہ وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پاکستان کو مجبوراً، آپ کو پتہ ہے، US لیڈ کولیشن کا حصہ بننا پڑا۔ لیکن پوسٹ 9/11 افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس وہ بڑھنے لگا، اور اسلام آباد اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ تو اسی لیے پاکستان طالبان کو پوری طرح ختم کرنے میں ہچکچا رہا تھا؟ کچھ حد تک جی، وہ ایک فیکٹر تھا۔ لیکن جب امریکہ نے خود طالبان سے بات چیت شروع کی تو وہ پاکستان نے فوراً اس میں بھرپور مدد کی، کیونکہ طالبان کی کسی بھی فیوچر سیٹ اپ میں اگر موجودگی ہوتی تو وہ اسلام آباد کے جو خدشات تھے ان کو شاید کم کر سکتی تھی۔ تو یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کیا؟ صرف آئیڈیالوجی کا فرق ہے یا سائز، ملٹری پاور، یہ سب بھی اہم ہے؟ دیکھیں، کافی فیکٹرز ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز، اسلام ورسز ہندوازم۔ پھر پاکستان کا انڈیا کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اور اکنامک پاور کے مقابلے میں وہ ایک کمتری کا احساس بھی ہے۔ پارٹیشن سے ملی ہوئی وہ جو مسٹرسٹ ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور کشمیر؟ ہاں، سب سے بڑھ کر کشمیر کا ایشو۔ 3 تو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اس پر، اور یہ ایک پوٹینشل نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے۔ دونوں ملک اکثر ایک جسے کہتے ہیں زیرو سم گیم کھیلتے آئے ہیں، ایک کی جیت دوسرے کی ہار۔ 9/11 کے بعد مجھے یاد ہے انڈیا نے فوراً پاکستان پر الزام لگائے تھے، خاص کر دسمبر 2001 کا جو پارلیمنٹ اٹیک تھا۔ اس کے بعد تو 2001-2002 میں ملٹری سٹینڈ آف بھی ہو گیا تھا سرحد پر۔ جی ہاں، اور پھر وہ کلوچک اٹیک نے ٹینشن کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر امریکہ نے انٹروین کیا تھا نا، رچرڈ آرمیٹیج۔ ہاں، اس وقت امریکہ نے مداخلت کی، آرمیٹیج نے دونوں ملکوں کا وزٹ کیا، مشرف نے پھر کچھ ملیٹنٹ گروپس کے خلاف ایکشن لیا۔ اس کے رسپانس میں وزیر اعظم واجپئی نے 2003 میں بات چیت کی پیشکش کی۔ اچھا۔ پھر جنوری 2004 میں اسلام آباد میں سارک سمٹ تھا۔
وہاں کمپوزٹ ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ہوا. کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز CBMs بھی ہوئے، لیکن کشمیر پر کوئی خاص پروگریس نہیں ہوئی. انڈیا نے اس وقت وار آن ٹیرر کا نیریٹو استعمال کر کے کشمیر کی تحریک کو تھوڑا بدنام کرنے کی کوشش کی. تو انڈیا کا افغانستان میں رول اگر ہم طالبان کے دور کو نکال دیں تو وہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے. بالکل. طالبان دور یعنی 1996 سے 2001 اس کو چھوڑ کر افغانستان کے پاکستان سے رشتے اکثر خراب ہی رہے ہیں. افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے 1947 میں UN میں پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت کی تھی. اوہ اچھا. جی، اور انڈیا نے ہمیشہ افغانستان کے پشتونستان کے دعوے کی حمایت کی. 1950 میں ایک فرینڈشپ ٹریٹی بھی سائن ہوئی تھی دونوں میں. سوویت دور میں بھی انڈیا وہاں کی جو پرو سوویت رجیمز تھیں ان کے قریب رہا. اور جب طالبان کا دور تھا تب انڈیا نے ان کے جو مخالف تھے ناردرن الائنس ان کی مدد کی تھی. جی ہاں، سورسز یہی بتاتے ہیں کہ انڈیا نے ناردرن الائنس کو قریباً $10 ملین کے ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر ایکوپمنٹ دیے تھے اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ذریعے بھی مدد کی. تو جب 1911 کے بعد طالبان کو ہٹایا گیا انڈیا نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا. بالکل، فوراً حامد کارزائی کی حکومت کو تسلیم کیا، کابل میں ایمبیسی دوبارہ کھولی، ہرات، مزار شریف، کندہار، جلال آباد یہاں کونسلیٹس کھول لیے اور بڑی ریکنسٹرکشن ایڈ بھی دی. اس سب سے پاکستان کے کنسرنز وہ اور بڑھ گئے. اور یہی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات ہے جس کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ افغانستان میں اینٹی پاکستان گورنمنٹ نہ ہو. ہاں، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ پاکستان کی سیکیورٹی تھنکنگ میں بہت مرکزی رہا ہے. بیسکلی خیال یہ تھا کہ انڈیا سے جنگ کی صورت میں افواج کو پیچھے ہٹنے کے لیے افغانستان میں جگہ مل سکے. اسی لیے کابل میں ہمیشہ ایک فرینڈلی رجیم کی خواہش رہی ہے. طالبان کو سپورٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اینٹی انڈین سمجھے جاتے تھے اور ان سے سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ روٹ ملنے کی بھی امید تھی. اچھا. طالبان دور میں پاکستان کے کافی اسٹریٹجک گولز پورے بھی ہوئے تھے، سوائے ایک کے کہ طالبان نے ڈیورینڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم نہیں کیا. تو پھر جب پوسٹ 9/11 ناردرن الائنس پاور میں آئی پاکستان کو یہ ورسٹ نائٹ میئر کیوں لگا؟ انڈیا پر تب کیا الزامات تھے؟ اس لیے کہ ناردرن الائنس کو انڈیا کا بہت قریبی سمجھا جاتا تھا. پاکستان کو لگا کہ اب وہ انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں گھر گیا ہے. پاکستان نے اس وقت انڈیا پر الزام لگایا کہ وہ افغانستان میں اپنے کونسلیٹس، خاص کر جلال آباد اور کاندھار والے، ان کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. دہشت گردی کس طرح کی؟ الزامات یہ تھے کہ انڈیا بلوچستان میں BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی اور وزیرستان میں TTP تحریک طالبان پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. اس وقت کے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک انہوں نے سینٹ میں اس کے ثبوت پیش کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا. پھر US انڈیا کی اسٹریٹجک ڈیل ہوئی، وہ سول نیوکلیئر ڈیل والی، اس نے بھی ان خدشات کو بڑھایا ہوگا؟ یقیناً، بالکل. جب US نے انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کر لی لیکن پاکستان کی ایسی ہی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ US کا جھکاؤ اب واضح طور پر انڈیا کی طرف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب US نے افغانستان سے نکلنے کے سگنلز دینا شروع کیے تو پاکستان کے لیے طالبان کی اہمیت ایک اینٹی انڈین ایسٹ کے طور پر شاید اور بڑھ گئی. US جنرل میکرسٹل کی ایک رپورٹ تھی، اس میں بھی اس بات کا ذکر تھا کہ انڈیا کا بڑھتا ہوا افغان انفلوئنس ریجنل ٹینشنز کو بڑھا سکتا ہے. اور پھر آخر میں پاکستان نے US طالبان پیس پروسیس میں اتنا اہم رول پلے کیا. جی، جب US نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں نکلنا ہے اور نیگوسیشن کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پاکستان نے اس اپرچونٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں یوز کیا. پاکستان خود بھی تو پراکسی وار کی وجہ سے ایکسٹریمزم کے بلو بیک کا شکار ہو رہا تھا، اس لیے وہ بھی افغانستان میں امن چاہتا تھا، کم از کم قائمی امن. انہوں نے ملا برادر جیسے اہم طالبان لیڈرز کو ریلیز کیا، پیس ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کیا، جس کی وجہ سے پھر فروری 2020 میں دوحہ ایگریمنٹ ممکن ہوا. اس سے تو افغانستان کے فیوچر میں پاکستان کا رول بڑھا اور انڈیا کا کم ہوتا دکھا تھا. اس وقت تو ایسا لگا تھا، لیکن اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ انڈیا بھی طالبان کے ساتھ بیک چینل کانٹیکٹس میں ہے، تو ڈائنامکس پھر بدل رہے ہیں. تو اب امریکہ چلا گیا ہے، طالبان واپس آ گئے ہیں، پاکستان کے لیے آگے کیا ہے؟ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ مل گئی یا نئے خطرے پیدا ہو گئے ہیں؟
یہ $1 ملین سوال ہے واقعی. ایک طرف دیکھیں تو طالبان کی واپسی کو پاکستان شاید انڈیا کے انفلوئنس کو کم کرنے کے حوالے سے ایک اسٹریٹجک ون سمجھ سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اس سے پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم بڑھنے کا خطرہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں TTP کے اٹیکس بڑھ گئے ہیں، ہاں بالکل. ریفیوجیز کا مسئلہ پھر سے کھڑا ہو سکتا ہے، اور انڈیا بھی US کے ساتھ مل کر ریجن میں اپنا رول مینٹین کرنے یا بڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ افغانستان پاکستان کے لیے ایک کنٹینیوس سیکیورٹی چیلنج رہے گا. تو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا افغانستان میں طالبان کی یہ جو کامیابی ہے یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک جیت ہے، یا اس نے ریجن میں انسٹیبلٹی اور پروکسی کانفلکٹس کا ایک نیا دور شروع کر دیا ہے جس میں انڈیا اور پاکستان ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں؟ اچھا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں غلام علی کی کتاب فورن پالیسی کا 9واں باب. جی، یہ باب خاص طور پر فوکس کرتا ہے ایران کی حالیہ سیاسی تبدیلیوں پر، یعنی قدامت پسندوں کا اقتدار میں آنا اور اس کے پاک ایران تعلقات پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پر. بالکل. ایران میں جو 2020 کے پارلیمانی اور پھر 2021 کے صدارتی انتخابات ہوئے، ان میں قدامت پسندوں کی کامیابی ایک کافی اہم موڑ ہے. اور اس کی وجہ کیا وجوہات رہیں اس تبدیلی کی؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو جو اعتدال پسند صدر تھے روحانی، ان کی پالیسیوں سے ایک قسم کی مایوسی تھی. خاص طور پر وہ جو مغرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل تھی، JCPOA. جی JCPOA، اس کی ناکامی نے بہت اہم کردار ادا کیا. عوام میں یہ تاثر گیا کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. تو پھر امریکہ کا معاہدے سے نکل جانا اور جنرل قاسم سلیمانی کا قتل. ہاں، ان واقعات نے قدامت پسندوں کا وہ جو بیانیہ تھا نا کہ مغرب پر، خاص کر امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو مضبوط کیا. بالکل، اس کو بہت تقویت ملی. اور یہ کہ جی سخت گیر پالیسی ہی بہتر ہے. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہا، اور کم ٹرن آؤٹ میں اکثر نظریاتی ووٹر زیادہ نکلتا ہے، تو اس نے بھی ان کی جیت میں مدد کی. ٹھیک. اگر ہم تھوڑا ماضی میں دیکھیں، پاکستان ایران تعلقات اس سفر کیسا رہا ہے؟ اس میں تو کافی اتار چڑھاو آئے ہیں. دیکھیں، 1947 سے لے کر 1979 کا جو اسلامی انقلاب تھا، تب تک تعلقات بہت اچھے تھے. RCD، سیاٹو، سینٹو کی شراکت داریاں، جی، اور دفاعی تعاون بھی تھا. جنگوں میں ایران نے پاکستان کی مدد بھی کی. لیکن 79 کے انقلاب کے بعد چیزیں بدل گئیں. بہت کچھ بدلا. خاص طور پر افغانستان کے معاملے پر دونوں ممالک کے مفادات وہ ٹکرا گئے. اور وہ مزار شریف والا واقعہ بھی تھا. جی، مزار شریف میں ایرانی سفارتکاروں کی ہلاکت، اس سے تعلقات میں شدید کشیدگی آئی تھی. لیکن پھر 2001 کے بعد، خاص طور پر افغانستان پر امریکی حملے کے بعد، کچھ تبدیلی آئی. دونوں ممالک کے مفادات میں دوبارہ کچھ ہم آہنگی نظر آنے لگی. تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہوئے. یہاں تک کہ گوادر اور چابہار، جی، جنہیں کبھی ایک دوسرے کا حریف سمجھا جاتا تھا، اب تو رسمی طور پر سسٹر پورٹس ہیں. اور تجارت اور بارڈر سیکیورٹی پر بھی تعاون بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اس سارے پس منظر میں جو پچھلی PTI حکومت تھی، ان کا کیا اپروچ رہا؟ PTI حکومت نے کوشش کی کہ ایک متوازن پالیسی اپنائی جائے. یعنی ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں بھی؟ ہاں، ان کے درمیان ثالثی کی کوششیں کیں. دوسری طرف CPEC کے حوالے سے ایران سے تعلقات کو بہتر بنانے پر بھی زور دیا، اور پاک ایران سرحد پر تجارت کو قانونی دائرے میں لانے کی بات کی. جیسے وہ نئی بارڈر مارکیٹس وغیرہ؟ جی بالکل، نئی مارکیٹوں کا قیام، اسمگلنگ کی روک تھام، یہ سب اسی حکمت عملی کا حصہ تھا. اچھا، اب آتے ہیں موجودہ صورتحال پر. ایران میں قدامت پسند انتظامیہ ہے، تو مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ یہاں سے بات تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے. دیکھیے، قدامت پسند حکومتوں کا رویہ اکثر زیادہ سخت ہوتا ہے، کم لچکدار. ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، پالیسیاں، وہ علاقائی کشیدگی کو بڑھا سکتی ہیں. اور پاکستان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے؟ بالکل، کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب، UAE، ان خلیجی ممالک کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، تو اس توازن کو قائم رکھنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور ایک اور پہلو، فرقہ وارانہ کشیدگی کا خطرہ. ذرائع میں لواء زینب یون جیسی تنظیموں کا ذکر ملتا ہے.
یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ ادامت پسند دور میں امکان ہے کہ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے یعنی IRGC اس کا اثر و رسوخ بڑھے، اور اگر ایران نے جیسا کہ ماضی میں الزامات لگے پراکسی گروپس کے ذریعے خطے میں اثر ڈالنے کی کوشش کی تو پاکستان میں اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی، اس سے پاکستان میں فرقہ وارانہ تناؤ دوبارہ بڑھ سکتا ہے، اور پاکستان پہلے ہی اس کا بہت شکار رہا ہے، وہ دوبارہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ معاشی محاذ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ پابندیاں وغیرہ؟ ماضی کا تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ جب قدامت پسند حکومت آتی ہے اور بین الاقوامی پابندیاں سخت ہوتی ہیں تو دو طرفہ تجارت متاثر ہوتی ہے۔ مطلب ایران کی اکانومی زیادہ پروٹیکشنسٹ ہو جاتی ہے؟ ہاں، اور بینکنگ چینلز میں بھی مشکلات آتی ہیں۔ وہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے وہ تو کافی عرصے سے رکا ہوا ہے۔ جی، امریکی پابندیوں کی وجہ سے، اور اب تو اطلاعات ہیں کہ ایران نے اس معاملے پر پاکستان کے خلاف قانونی کارروائی کا نوٹس بھی دے دیا ہے۔ اوہ، تو یہ تو سب چیلنجز ہوئے۔ کیا اس صورتحال میں کوئی مواقع یا کوئی مثبت پہلو بھی ہیں؟ کچھ امکانات ضرور ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ قدامت پسند قیادت جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جو ان پر دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جنوبی اور وسطی ایشیا کو ایک متبادل، ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر دیکھے، جیسا کہ احمدی نژاد کے دور میں ہوا تھا۔ جی، کچھ ویسی ہی کوششیں نظر آ سکتی ہیں۔ اور کشمیر کے معاملے پر کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ سپریم لیڈر خامنئی کے بیانات بھی ماضی میں آتے رہے ہیں۔ جی، اور بھارت کا جس طرح امریکہ کی طرف جھکاؤ بڑھ رہا ہے، اس سے بھی اس کا امکان بڑھتا ہے۔ افغانستان کا کیا معاملہ ہے؟ امریکی انخلا کے بعد افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان اور ایران کے مفادات میں کافی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر طالبان کے ساتھ ایران کے تعلقات اب پہلے سے بہتر ہیں۔ تو امن عمل میں دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ جی، افغانستان میں امن و احتکام کے لیے دونوں کے مقاصد مشترک نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں وہ جو چین ایران 25 سالہ اسٹریٹجک ڈیل ہے اس کا کیا اثر ہوگا پاک ایران تعلقات پر؟ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک طرف تو یہ ڈیل پاکستان کے لیے شاید فائدہ مند ہو کیونکہ اس سے خطے میں بھارت کا اثر کم ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اس سے ایران کی فوجی اور معاشی طاقت بڑھے گی جو ظاہر ہے خلیجی ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہوگی۔ تو پاکستان پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ توازن کیسے قائم رکھتا ہے؟ بالکل، اپنے عرب دوستوں اور چین ایران بلاک کے بیچ میں توازن رکھنا ہوگا۔ ایک اور بات، سیکیورٹی تعاون کی۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ جی، وہ جو ایرانی سائنسدان کا قتل ہوا اور اسرائیل GCC مقابلہ ایران پراکسی جنگ کے خدشات ہیں، جس میں بلوچ علیحدگی پسند یا جیش العدل جیسے گروپس استعمال ہو سکتے ہیں۔ بالکل، ان خدشات کے پیش نظر پاکستان چاہے گا کہ ایران کے ساتھ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو بڑھایا جائے۔ یہ CPEC کی حفاظت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایران میں قدامت پسند حکومت آنے کے بعد پاک ایران تعلقات ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں، نازک موڑ پر ہیں۔ چیلنجز بہت واضح ہیں، علاقائی سیاست میں ٹینشن، اقتصادی رکاوٹیں، فرقہ واریت کا خطرہ۔ جی بالکل، چیلنجز موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی جیسا ہم نے بات کی، کشمیر پر ممکنہ حمایت، افغانستان میں مشترکہ مفادات، چین ایران ڈیل کے کچھ پہلو اور سیکیورٹی تعاون جیسے شعبوں میں مواقع بھی ہیں۔ یعنی بہت کچھ منحصر کرے گا ایران کی نئی قیادت کے عملی رویے پر۔ جی، اور پاکستان خود اپنی خارجہ پالیسی میں کتنا مؤثر طریقے سے توازن قائم رکھ پاتا ہے اس پر بھی۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے غور کرنے کے لیے، کیا یہ جو چین ایران کا بڑھتا ہوا تعاون ہے اور مشرق وسطیٰ میں جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، یہ صورتحال بالآخر پاکستان کو مجبور کر دے گی کہ وہ اپنے روایتی عرب اتحادیوں اور ان نئے ابھرتے ہوئے علاقائی بلاکس کے درمیان کوئی مشکل انتخاب کرے؟ تو یورپی یونین اور پاکستان کے تعلقات پر بات کرتے ہیں۔ یہ تعلق کافی پرانا ہے، 1960 کی دہائی سے، اور یہ دکھاتا ہے کہ عالمی سیاست صرف ہمسایوں کی بات نہیں ہوتی۔ جی بالکل، شروعات تو اصل میں 1962 میں ہوئی تھی، جو یورپین اکنامک کمیونٹی تھی، EEC۔ ہاں، انہوں نے پاکستان اور 2 اور جنوبی ایشیائی ملکوں کو ایک تجارتی معاہدے کی پیشکش کی۔ ایک نئی ریاست کے لیے یہ بڑی بات تھی۔ اچھا، پھر آگے چل کر 1976 اور 1986 میں باقاعدہ کمرشل کوآپریشن اگریمنٹس بھی ہوئے۔ لیکن پھر 90 کی دہائی آئی اور چیزیں تھوڑی پیچیدہ ہو گئیں۔ جی، وہ دور مشکل تھا۔
1998 کے ایٹمی دھماکے، پھر 1999 میں فوجی ٹیک اوور اور کارگل کا بحران بھی تو ان سب کا اثر پڑا تعلقات پر؟ لازماً پڑا۔ ای یو کی جو ایشیا پالیسی تھی اس میں پاکستان کا کردار آپ کہہ لیں 9/11 سے پہلے تک کچھ زیادہ مرکزی نہیں تھا، پس منظر میں ہی تھا۔ صحیح۔ لیکن 9/11 نے تو سب کچھ بدل دیا۔ وہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا جیسے کہتے ہیں، ہاں وہ تو تھا ہی۔ سے وہ جڑ گئے۔ اس میں امریکہ اور برطانیہ کا بھی کردار تھا سنا ہے۔ جی بالکل، انہوں نے ای یو کو کافی قائل کیا کہ بھئی پاکستان پر توجہ دینی ہوگی۔ اسے ایکسٹریمزم کے خلاف جو عالمی جنگ تھی اس میں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ سمجھا جا رہا تھا۔ اور پاکستان کے لیے بھی ایک طرح کا موقع بن گیا۔ یقیناً واشنگٹن کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ جو تھا اس نے ای یو کے ساتھ بھی تعلقات کو ایک نئی شکل دی۔ اسی ماحول میں پھر وہ 3rd جنریشن اگریمنٹ آیا 2004 والا۔ جی وہ اہم تھا۔ اس میں نہ صرف پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اتحادی مانا گیا بلکہ افغانستان میں جو ISF مشن تھا ہاں اس میں یورپی فوجیوں کی مدد کے بدلے کچھ رعایتیں بھی دی گئیں، اور یو نے باقاعدہ کنٹری اسٹریٹجی پیپرز بھی بنائے پاکستان کے لیے 2002 اور 2007 میں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قدم تھا GSP اور خاص طور پہ GSP+ سٹیٹس 2014 اور پھر 2019 میں۔ جی ہاں، یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ پاکستان کو EU مارکیٹ تک آسان رسائی مل گئی، تجارت بڑھے گی، لیکن کیا یہ صرف اتنی سی بات ہے؟ نہیں، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، اور یہی اصل میں آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم 2019 کا جو EU پاکستان اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان ہے یعنی SEP ٹھیک۔ اسے دیکھیں گے، لیکن خاص طور پر پاور ریلیشنز کے زاویے سے، طاقت کے تعلقات۔ اس پہلو پر عام طور پر اتنی بات نہیں ہوتی۔ پاور ریلیشنز، یہ سننے میں تھوڑا بھاری لفظ لگتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں اس کا کیا مطلب ہے، ذرا آسان لفظوں میں؟ دیکھیں، سادہ سی بات ہے۔ پاور یعنی طاقت کا مطلب ہے کسی ریاست کی وہ صلاحیت جس سے وہ اپنے مقاصد پورے کر سکے یا دوسروں کے رویے پر اثر ڈال سکے۔ اچھا۔ ایک مشہور نظریہ ہے ریئلزم۔ وہ کہتا ہے کہ ریاستیں بس اپنی طاقت بڑھانے اور اپنی بقا کی فکر میں لگی رہتی ہیں۔ دنیا ایک طرح سے طاقت کا کھیل ہے۔ لیکن EU پاکستان تعلقات کو دیکھیں تو یہ تو زیادہ تعاون والا معاملہ لگتا ہے۔ ریئلزم یہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسی لیے ایک اور نظریہ ہے لبرلزم۔ وہ یہاں زیادہ بہتر تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ لبرلزم زور دیتا ہے کوآپریشن پر یعنی تعاون پر، انٹرڈیپینڈنس یعنی باہمی انحصار پر، اور اداروں کے کردار پر، جیسے EU خود ایک ادارہ ہے۔ تو ہم اس تعلق کو لبرلزم کی نظر سے دیکھیں گے؟ جی، کیونکہ یہ بظاہر مقابلے سے زیادہ شراکت داری کا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ پاور ریلیشنز کیسے کام کرتے ہیں اگر مقابلہ نہیں تو؟ کیا طاقت صرف ایک طرف ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ہمیشہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، ڈائیڈک ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں، اچھا۔ اور طاقت صرف فوج سے نہیں دکھائی جاتی۔ کئی طریقے ہیں۔ آپ قائل کر سکتے ہیں، پرسویژن، انعام دے سکتے ہیں، ریوارڈ، سزا کی دھمکی دے سکتے ہیں، تھریٹ، اور آخری آپشن ہوتا ہے طاقت کا استعمال، فورس۔ تو EU اور پاکستان کے بیچ میں کون سے طریقے زیادہ استعمال ہوتے ہیں؟ زیادہ تر پہلے تین، پرسویژن، ریوارڈ اور تھریٹ۔ فورس کا استعمال تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرق ہے۔ بالکل، یو کے پاس وسائل بہت زیادہ ہے، مارکیٹ بہت بڑی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے۔ اس کی اپنی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان یعنی SEP کے جو مختلف شعبے ہیں ان پر، اسی پاور ریلیشنز کی نظر سے۔ پہلا، امن و سلامتی، پیس اینڈ سیکیورٹی۔ جی، اس شعبے میں دیکھیں، یو دھمکی یا طاقت سے زیادہ پرسویژن اور ریوارڈ پر انحصار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے یو اگر کہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار بالکل ختم کر دے، ڈی نیوکلیئرائزیشن، تو وہ شاید نہ مانے۔ یہ پاکستان کا کور نیشنل انٹرسٹ ہے۔ صحیح۔ لیکن جوہری عدم پھیلاؤ یعنی نان پرولیفریشن، دہشت گردی کی روک تھام، منی لانڈرنگ کے خلاف ایکشن، سائبر سیکیورٹی، ان معاملات پر یو پاکستان کو قائل کر سکتا ہے، مدد کی پیشکش کر سکتا ہے، اور بدلے میں کچھ انعام بھی دے سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہوا۔ جی، جیسے ماضی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر ہوا۔ اور افغانستان، اس کا ذکر تو لازمی ہے، پاکستان کا کردار وہاں بہت اہم رہا ہے۔ یقیناً افغانستان میں استحکام یورپ کے لیے بہت بہت اہم تھا۔
وہاں سے منشیات، انسانی سمگلنگ، مہاجرین کا بحران جو یورپ تک آ سکتا ہے۔ اور نیٹو کا انخلا بھی؟ بالکل، ان سب چیزوں میں پاکستان کا کردار کلیدی تھا، اور یہ چیز پاکستان کو ایک بارگننگ چپ دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ پاور ریلیشنز کی دو طرفہ نوعیت ہو گئی، ڈائیڈک نیچر؟ بالکل، ای یو کو پاکستان کی ضرورت تھی اور ہے۔ روسی اور افغان حکام نے بھی ماضی میں یہ مانا ہے، تو یہاں پاکستان بالکل بے بس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی سیکیورٹی کی۔ اب آتے ہیں اس چیز پر جس کا شور بہت ہے، جی ایس پی پلس اور ایف اے ٹی ایف۔ یہ بھی سیپ کا حصہ ہے؟ جی ہاں، اور یہاں پاور ڈائنامکس بہت ہی واضح ہیں۔ جی ایس پی پلس کیا ہے؟ یہ ایک تجارتی رعایت ہے ہاں، جس کے تحت پاکستان اپنی بہت سی چیزیں بغیر کسی خاص ٹیرف کے یورپ مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے۔ 2014 میں ملا، 2022 تک توسیع بھی ہوئی۔ اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ آپ اعداد و شمار دیکھیں، 2013 میں ای یو کو ہماری برآمدات تھیں کوئی 4.5 ارب یورو کی۔ 2019 تک وہ تقریباً 7.5 ارب یورو ہو گئی۔ زبردست۔ پاکستان کی جو کل عالمی برآمدات ہیں، اس کا تقریباً 20% ای یو کو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، ریوارڈ۔ لیکن یہ مفت کا انعام نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، ہے نا؟ تو کیا یہ انعام اصل میں ایک لیوریج ٹول ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ جی ایس پی پلس لینے اور رکھنے کے لیے پاکستان کو تقریباً 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، کون سے کنونشنز؟ ان میں انسانی حقوق ہیں، مزدوروں کے حقوق ہیں، ماحول کا تحفظ ہے، گڈ گورننس ہے۔ اور ایف اے ٹی ایف کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تعلق یہ ہے کہ ای یو نے جی ایس پی پلس کو استعمال کیا ہے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کی شرائط پوری کرے، گرے لسٹ سے نکلے۔ اوہ، ایک اندازہ تھا کہ گرے لسٹ میں رہنے سے پاکستان کو سالانہ کوئی 10 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا۔ باپ رے۔ تو یہاں یو صاف صاف ریوارڈ بھی استعمال کر رہا ہے جی ایس پی پلس، اور تھریٹ بھی، سٹیٹس ختم ہونے کا ڈر، ایف اے ٹی ایف کے نتائج۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجارت اور معیشت کے ذریعے یو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی کافی حد تک مداخلت کر رہا ہے۔ مداخلت کا لفظ شاید سخت ہو، لیکن اثر انداز ضرور ہو رہا ہے۔ تو جو اگلے دو شعبے ہیں، ایس ای پی میں تجارت و سرمایہ کاری اور جمہوریت، قانون کی حکمرانی، گڈ گورننس، انسانی حقوق، کیا یہ اسی انحصار ڈپینڈنسی کی کہانی ہے؟ بڑی حد تک جی ہاں۔ جی ایس پی پلس کی جو شرائط ہیں وہ یو کو موقع دیتی ہیں کہ وہ پاکستان میں جمہوری اصلاحات، رول آف لا، انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھے اور اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرے۔ اور پاکستان کی مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی سنگل مارکیٹ پر اپنی ایکسپورٹس کے لیے کافی انحصار کرتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ پارٹنر بن جاتا ہے۔ کیا یو نے کبھی عملی طور پر ان شرائط کو استعمال کیا ہے؟ کوئی تشویش ظاہر کی ہو؟ کئی بار یورپی پارلیمنٹ سے، کمیشن سے بیانات آئے ہیں، جیسے پاکستان میں سول سوسائٹی کی سپیس کم ہونے پر یا انٹرنیشنل این جی اوز پر پابندیوں پر تشویش ظاہر کی گئی۔ اور دھمکی بھی دی گئی؟ ہاں، یہ بھی کہا گیا کہ اگر انسانی حقوق اور دوسری شرائط پر عمل نہیں ہوا تو جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ پرسویشن اور تھریٹ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن کیا کچھ مثبت بھی ہوا ہے اس دباؤ کی وجہ سے؟ جی، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کچھ رپورٹس ہیں کہ جبری مشقت اور چائلڈ لیبر میں کمی آئی ہے۔ تو بہتری بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایس ای پی کا ایک اور شعبہ، مائیگریشن اینڈ موبلٹی، یعنی ہجرت اور نقل و حرکت، یہاں طاقت کا توازن کیسا ہے؟ کیا یہاں بھی پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے؟ یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں ڈیپینڈنسی سے زیادہ انٹر ڈیپینڈنس یعنی باہمی انحصار نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پاکستان نے کئی دہائیوں تک لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی ہے۔ یہ بہت بڑا تجربہ ہے۔ ای یو اس سے سیکھ سکتا ہے، خاص طور پر جب انہیں خود مہاجرین کے بحران کا سامنا ہوا۔ یہ تو ہے بات۔ دوسری طرف ای یو پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدیں بہتر کنٹرول کرے، غیر قانونی ہجرت اور انسانی سمگلنگ روکے، اور جو ان کے شہری غیر قانونی طور پر یورپ میں ہیں ان کی واپسی کے معاہدوں پر عمل کرے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟ اس کے لیے صرف دباؤ کام نہیں آئے گا، باہمی اعتماد چاہیے، پرسویژن چاہیے، اور شاید کچھ ریوارڈز بھی۔ تو یہ پھر سے تعلقات کی ڈائریکٹ نیچر کو دکھاتا ہے۔ پاکستان کے پاس یہاں بھی کچھ نہ کچھ لیوریج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ایس ای پی کا ایک طرح سے پاور ریلیشنز کے فریم ورک میں جائزہ لیا، لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟
ذرائع میں کچھ تنقیدی باتیں بھی ہیں، خاص طور پر ان معاملات پر جنہیں EU شاید نظر انداز کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ تنقید بہت اہم ہے۔ ایک بڑا اعتراض ہے EU کے سلیکٹیو ریلیشنز پر۔ مطلب یہ کہ EU جنوبی ایشیا میں اقتصادی تعلقات، تجارت، ان پر تو خوب توجہ دیتا ہے، لیکن جو خطے کے پیچیدہ سیاسی مسائل ہیں، خاص طور پر کشمیر، اس پر بہت محتاط رہتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ لیکن EU کیوں مداخلت کرے کشمیر میں؟ یہ تو بھارت اور پاکستان کا معاملہ ہے نا؟ جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ EU کو کرنا چاہیے۔ وہ مثال دیتے ہیں کوسوو کی۔ اچھا؟ وہاں EU نے نہ صرف کھل کر موقف لیا بلکہ اس کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کشمیر کے لیے ویسا عزم کیوں نہیں، خاص طور پر جب اقوام متحدہ کی قراردادیں استصواب رائے پلیبسائٹ کی بات کرتی ہیں؟ کیا یہ EU کے اپنے اصولوں کے خلاف نہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور کوئی دلیل؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ EU کی بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں، تو اس حیثیت کو، اس اثر و رسوخ کو استعمال کرنا چاہیے۔ صرف بیان بازی سے آگے بڑھ کر تنازع کے پرامن حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر آرٹیکل 370 کے بعد۔ جی، بھارت نے جو آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیے اور اس کے بعد وادی میں انسانی حقوق کی جو مبینہ خلاف ورزیاں ہوئیں، جن کا ذکر UN اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس تک میں ہے، اس سے تو معاملہ اور سنگین ہو گیا۔ تو کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں امن EU کے اپنے مفاد میں بھی ہے؟ بالکل۔ اگر خطے میں عدم استحکام ہوگا تو اس کے اثرات یورپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات، مہاجرین کا مسئلہ، یہ سب جڑا ہوا ہے۔ یہ تو EU کے اپنے امن و سلامتی کے مقاصد سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اور وہ ایران والی مثال؟ ہاں، کہ اگر EU ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ JCPOA جیسا مشکل سفارتی کام کر سکتا ہے تو جنوبی ایشیا میں امن کے لیے کیوں نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اقتصادی مفادات انسانی حقوق اور امن کے اصولوں پر حاوی ہو جاتے ہیں؟ اسی سے جڑی ایک اور تنقید بھی ہے انسانی حقوق اور جمہوریت پر EU کے مبینہ دوہرے معیار یا سلیکٹیوٹی کی۔ جی، ماخذ میں ایک موازنہ کیا گیا ہے آسیہ بی بی اور عافیہ صدیقی کے کیسز کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ آسیہ بی بی، جن پر پاکستان میں توہین مذہب کا الزام تھا، ان کی رہائی کے لیے یورپی پارلیمنٹ نے قراردادیں پاس کیں، دباؤ ڈالا۔ یہ اچھی بات تھی، انسانی حقوق کا دفاع تھا۔ لیکن عافیہ صدیقی، جو امریکہ میں قید ہیں اور ان کے مقدمے پر بھی انسانی حقوق کے سوالات ہیں، ان کے لیے ویسی آواز EU سے نہیں اٹھی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسانی حقوق کا دفاع بھی منتخب ہوتا ہے جیو پالیٹکس مصلحتیں دیکھ کر؟ اور جمہوریت کی حمایت کے دعوے پر کیا سوال ہے؟ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ EU بظاہر تو جمہوریت کی بات کرتا ہے، سول حکومت کی حمایت کرتا ہے، لیکن عملی طور پر شاید استحکام اور اپنے سیکیورٹی مفادات کے لیے وہ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتا ہو، کیونکہ وہ انہیں زیادہ پریڈکٹیبل سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں، EU پاکستان تعلقات یہ کافی پرانے ہیں، پیچیدہ ہیں۔ جی بالکل۔ کئی دہائیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اہم واقعات، خاص طور پر 9/11 نے ان کو نئی شکل دی، اور آج یہ تعلق باہمی مفادات پر مبنی ہے، اگرچہ یہ مفادات غیر متوازن ہیں، asymmetrical ہیں۔ آپ نے صحیح خلاصہ کیا، اور ان تعلقات کی جو اصل ڈائنامکس ہیں وہ پاور ریلیشنز میں ہیں، جو کھلی طاقت سے زیادہ پرسویژن، ریوارڈ اور تھریٹ کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ EU کے پاس وسائل زیادہ ہیں، لیکن پاکستان کے پاس بھی کچھ معاملات میں، جیسے افغانستان، لیوریج ہے۔ بالکل۔ GSP+ جیسی چیزیں پاکستان کا EU پر انحصار بڑھاتی ہیں، ڈپینڈنسی، لیکن اس کے بدلے پاکستان کو معاشی فائدے بھی ملتے ہیں، اور وہ EU کے کچھ خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی مقاصد بھی پورے کرتا ہے۔ جی، یہ ایک قسم کا لین دین ہے، ایک سودے بازی ہے، جہاں پاکستان معاشی فائدے کے لیے اپنی پالیسیوں پر کچھ بیرونی اثر قبول کرتا ہے، اندرونی اصلاحات کرتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرانزیکشنل تعلق ہے زیادہ تر۔ پوری طرح ٹرانزیکشنل کہنا شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن ہاں، یہ پاور ریلیشنز کا ایک پیچیدہ کھیل ہے، جس میں نیگوسیشن ہے، کمپرومائز ہے، قائل کرنا ہے، انعام ہے، دھمکی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ایک ڈائنامک رشتہ ہے، سٹیٹک نہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے اور جس پر شاید سننے والے بھی سوچیں،
کیا یورپی یونین اپنی اتنی بڑی اقتصادی طاقت اور انسانی حقوق و جمہوریت کے اپنے بیان کردہ اصولوں کے ساتھ مستقبل میں کشمیر جیسے بنیادی علاقائی مسائل کے حل میں صرف ایک دور کھڑے فیسیلیٹیٹر کے کردار سے آگے بڑھے گا؟ کیا وہ کوئی زیادہ فعال، زیادہ بامانی کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا؟ یا پھر اقتصادی اور سیکیورٹی مفادات ہی غالب رہیں گے اور یہ مشکل سیاسی مسائل یوں ہی پس پش ڈالے جاتے رہیں گے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ آج ہم غلام علی کی کتاب پاکستان's فورن پالیسی کے چیپٹر 10 میں US پاکستان ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر کولڈ وار کے دوران۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ماضی مستقبل کا آئینہ دار ہے؟ جی، 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اس گلوبل پاور سٹرگل میں آ گئے۔ ہاں، انڈیا نے تو نان الائنمنٹ چنا، کسی بلاک سے نہیں جڑنا۔ پاکستان کا جھکاؤ مغرب کی طرف تھا۔ بالکل، اور شروع میں امریکی اندازے وہ پاکستان کو زیادہ تر ایک پوٹینشل بامبر بیس کے طور پر دیکھتے تھے سوویت یونین کے خلاف۔ اچھا۔ لیکن پاکستان کا انفراسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں تھا، فوج بھی انڈیا جتنی بڑی نہیں تھی۔ قائد اعظم نے ویسے واضح کہا تھا کہ ہمارے مفادات ڈیموکریٹک پاورز، برطانیہ، امریکہ، ان کے ساتھ ہیں کیونکہ اسلام اور کمیونزم وہ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ٹھیک، لیکن پاکستان باضابطہ طور پر امریکی کیمپ میں فوراً نہیں آیا۔ لیاقت علی خان، پہلے پرائم منسٹر، وہ 1950 میں امریکہ گئے۔ جی، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اسلامی نظریہ جمہوریت کے خلاف نہیں، لیکن یہ بھی کہا کہ پاکستان کسی ایک بلاک کا فالوور نہیں ہے، کبھی مغرب کے ساتھ ووٹ، کبھی کمیونسٹ بلاک کے ساتھ اقوام متحدہ میں۔ لیکن پھر 1951 میں ان کا قتل ہوا اور 1958 تک تو میرے خیال میں 7 وزرائے اعظم بدلے، پالیسی میں تیزی سے تبدیلی آئی۔ بالکل، 3 سال کے اندر پاکستان 4 US بیکڈ دفاعی تنظیموں میں شامل ہو گیا۔ سیٹو، بغداد پیکٹ جو بعد میں سینٹو بنا، تو وہ امریکاز موسٹ الائیڈ ایلائی والی بات شروع ہو گئی۔ 1954 میں میوچول ڈیفنس اسسٹنس اگریمنٹ بھی تھا۔ جی ہاں، یہ سب تنظیمیں بنیادی طور پر کمیونزم کو روکنے کے لیے تھیں۔ یہیں پر وہ بنیادی فرق نظر آتا ہے نا۔ پاکستان کا اصل مقصد تھا انڈیا کے خلاف امریکی سپورٹ، جبکہ امریکہ کا مقصد کمیونزم روکنا تھا۔ صحیح، اور امریکہ نے واضح بھی کر دیا تھا کہ یہ مدد صرف کمیونسٹ حملے کی صورت میں ملے گی۔ پھر 1958 جنرل ایوب خان کا مارشل لاء، انہوں نے پالیسی بدلی، چین اور سوویت یونین سے تعلقات بہتر کرنے کا سوچا۔ ان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہاں، ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی جغرافک لوکیشن ایسی ہے کہ 3 بڑی طاقتیں ہیں آس پاس، سوویت یونین، چین، انڈیا۔ انڈیا سے تعلقات خراب تھے تو باقی 2 سے تو بہتر کرنے چاہیے۔ لیکن پھر وہ U-2 اسپائی پلین والا واقعہ ہو گیا 1960 میں۔ پشاور کے قریب برڈ بیئر بیس سے اڑا تھا وہ امریکی جہاز، اور سوویت یونین نے مار گرایا۔ وہ بہت ناراض ہوئے، پاکستان کو دھمکی بھی دی۔ ایوب خان نے تو کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن اس واقعے نے انہیں سوویت یونین سے تعلقات بہتر کرنے پر آپ کہہ سکتی ہیں مزید مجبور کیا۔ اسی دوران 1962 میں چین بھارت جنگ ہوئی۔ امریکہ نے بھارت کو فوجی امداد دی، کوئی $90 ملین کے قریب۔ پاکستان نے سخت ناپسندیدگی ظاہر کی۔ بالکل، اور پاکستان نے یہ یقین دہانی کرانے سے بھی انکار کر دیا کہ وہ چین کے حملے کے دوران دوسرا محاذ نہیں کھولے گا۔ اس امریکی فیصلے نے پاکستان کو مزید چین کی طرف دھکیل دیا۔ تو 1963 میں پھر وہ معاہدے ہوئے چین کے ساتھ، سرحدی، تجارتی، شہری ہوابازی کے۔ یہ پھر وہی بات آ گئی، ماضی کے فیصلوں کا مستقبل پر اثر۔ جی، پھر آئی 1965 کی جنگ، کشمیر پر پاکستان بھارت کی۔ پاکستان نے امریکہ سے مدد مانگی ان دفاعی معاہدوں کے تحت۔ لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ دونوں ملکوں پر ہتھیاروں کی پابندی لگا دی، آرمز امبارگو۔ ہاں، اور وجہ یہ بتائی کہ امریکی اسلحہ صرف کمیونسٹ ممالک کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ اس پر اس وقت کے وزیر خارجہ بھٹو نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا۔ اسے امریکہ کی طرف سے دھوکہ دہی کہا، کارنرڈ، ڈیزرٹڈ، بچڈ، یہ الفاظ استعمال کیے۔ جی، اور یہ بیانیہ پھر پاکستانی سوچ کا ایک مستقل حصہ بن گیا۔ جنگ بندی تو خیر UN قرارداد کے تحت ہوئی اور سوویت یونین نے تاشکند میں ثالثی کی۔ دسمبر 1965 میں ایوب خان امریکہ گئے تو صدر جانسن نے کیا کہا؟ جانسن نے واضح کیا کہ بھئی اگر اتحاد رکھنا ہے تو چین سے دور رہنا ہوگا۔
نجی طور پر ایک مثال بھی دی کہ بیوی شوہر کی ہفتے کی رات کی فیلنگ سمجھ سکتی ہے جب تک وہ بیوی ہے، مطلب محدود تعلقات ٹھیک ہیں، زیادہ نہیں۔ اچھا، پھر 1967 میں امریکہ نے کہا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کو مہلک ہتھیار یعنی ڈیڈلی ویپنز دوبارہ نہیں بیچے گا۔ بھٹو نے اسے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی قرار دیا۔ جی، بھٹو کا ماننا تھا کہ امریکی ہتھیاروں کے بغیر پاکستان کا دفاع کمزور ہو جائے گا، اور اس کا جواب پاکستان کا اپنا ایٹمی ڈیٹرنٹ یعنی ایٹامک ڈیٹرنٹ۔ پھر 1971 کی جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان الگ ہوا۔ اس کے بعد بھٹو نے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ دو چیزیں مددگار ثابت ہوئیں، ایک تو نکسن انتظامیہ کا چین سے تعلقات بنانا، جس میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ بالکل، اور دوسرا امریکہ نے پاکستان اور بھارت کو دوبارہ فوجی ساز و سامان ملٹری اکوپمنٹ بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف 1974 سے 1998 تک پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھا، اور آخر کار 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اپنے دھماکے کر دیے۔ اور اس دوران امریکہ نے کئی بار پابندیاں لگائیں، تو وہ جو موسٹ الائیڈ ایلائی تھا وہ موسٹ سینکشنڈ ایلائی بن گیا۔ یہ بھی ایک عجیب پیراڈاکس ہے۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں موجودہ دور کے چیلنجز پر۔ پہلا تو افغانستان کا مستقبل ہے۔ پاکستان نے یو ایس طالبان دوحہ ایگریمنٹ میں سہولت کاری کی، ہاں، کافی اہم کردار تھا۔ لیکن اب طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، خاص طور پر ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی جیسی تنظیموں کے خلاف۔ ایف اے ٹی ایف کی شرائط پر عمل درآمد اسی سلسلے میں اہم ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج ہے یو ایس چائنا کشیدگی۔ سی پی ای سی جو اتنا بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے، کیا پاکستان اس پر سمجھوتا کیے بغیر امریکہ کے ساتھ تعلقات متوازن رکھ پائے گا؟ یہ پاکستان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اسے امریکہ کو سمجھانا ہوگا کہ سی پیک پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ہے، یہ امریکہ کے مفادات کے خلاف نہیں، بلکہ ایک مستحکم، اکنامکلی بہتر پاکستان خود امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور تیسرا چیلنج؟ وہ ہے بھارت اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اور دفاعی شراکت داری۔ یہ جو معاہدے ہیں، بی ای سی اے، لموآ، قوم کاسا، جی ایس او ایم آئی اے، یہ بھارت کو ڈیفنس میں ایک ایج دیتے ہیں، جس سے خطے کا اسٹریٹجک بیلنس متاثر ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ پاکستان کو یہ خدشات امریکہ کے سامنے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی ڈائلیما کو بڑھاتے ہیں۔ اگر امریکہ ان خدشات پر توجہ نہیں دیتا تو شاید پاکستان کے پاس چین کے ساتھ اپنی دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہ رہے۔ تو آخر میں پھر وہی سوال، کیا ماضی واقعی مستقبل کا پیش خیمہ ہے؟ یہ تعلقات تو ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، امداد، پابندیاں، اتحاد، دھوکہ دہی، سب کچھ دیکھا ہے۔ جی، پاکستان اب اکنامک سیکیورٹی کو اپنی خارجہ پالیسی کا محور بنا رہا ہے، لیکن کیا یہ نئی سمت ماضی کے ان بھوتوں سے، ان تجربات سے پیچھا چھڑا پائے گی؟ کامیابی تو شاید اسی میں ہے کہ کیا دونوں ممالک تاریخ سے صحیح سبق سیکھتے ہیں یا نہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت مشکل لیکن اہم رشتہ ہے۔ شاید حتمی سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان اپنے بنیادی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مفادات پر سمجھوتا کیے بغیر امریکہ اور چین کے درمیان کامیابی سے توازن قائم رکھ سکتا ہے، یا پھر تاریخ خود کو دہرانے پر مجبور ہوگی؟ آج ہم غلام علی کی کتاب پاکستان کے خارجہ پالیسی کے 11ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور روس کے تعلقات، خاص طور پر جو حالیہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سرد جنگ سے۔ وہ دور جب پاکستان امریکہ کے کیمپ میں تھا، اینٹی کمیونسٹ معاہدے تھے، جی بالکل۔ اور سوویت یونین یعنی آج کا روس وہ بھارت کا قریبی ساتھی تھا۔ دنیا بالکل تقسیم تھی۔ بالکل بالکل، اور اس کی بنیاد تو آپ دیکھیں 1950 میں ہی پڑ گئی تھی جب لیاقت علی خان نے ماسکو کی دعوت ٹھکرا کر واشنگٹن جانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، وہ ایک طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت طے کر گیا تھا، مغرب کی طرف جھکاؤ۔ پھر وہ U2 واقعہ بھی تو تھا 1962 کا۔ ہاں، وہ بڑا اہم تھا۔ پشاور سے امریکی جاسوس طیارہ اڑا، سوویت یونین نے مار گرایا، تعلقات بہت ہی خراب ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے۔
پھر 1971 کی جنگ میں تو روس نے کھل کر بھارت کا ساتھ دیا۔ اور 80 کی دہائی میں افغانستان پر سوویت حملے کے وقت پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی تھا۔ لیکن کچھ مثبت چیزیں بھی تھیں شاید بیچ میں۔ کچھ تھی، جیسے بھٹو صاحب 1974 میں ماسکو گئے تھے اور سوویت یونین کی مدد سے پاکستانی سٹیل ملز بنی، کچھ پاور پلانٹس بھی لگے، مگر مجموعی طور پر تعلقات وہ سردی رہے۔ صحیح۔ لیکن پھر 21ویں صدی میں خاص طور پہ 2010 کے بعد چیزیں بدلنے لگیں۔ جی 1999 میں نواز شریف کا دورہ روس بھی ایک اشارہ تھا شاید۔ بالکل، وہ ایک اہم قدم تھا۔ پھر صدر پوتن کے آنے کے بعد تو تعلقات میں واقعی بہتری نظر آنا شروع ہوئی، دورے ہونے لگے اعلیٰ سطح پر۔ اور روس نے پاکستان کو وہ می 35 ہیلی کاپٹرز بھی دیے۔ جی ہاں، می 17 بھی اور پھر می 35 جنگی ہیلی کاپٹرز بھی۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ تو یہ تبدیلی آئی کیوں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو بدلتی ہوئی گلوبل پالیٹکس ہے، عالمی منظرنامہ۔ اچھا۔ ایک طرف روس اور امریکہ میں پھر سے وہ سرد جنگ والی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، کشیدگی بڑھ رہی تھی، ناٹو مشرق کی طرف پھیل رہا تھا، اور وہ امریکہ کی فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک پالیسی، کوڈ الائنس۔ ان حالات نے روس کو مجبور کیا کہ وہ نئے دوست تلاش کریں جنوبی ایشیا میں۔ جی بالکل، روس اپنی معیشت کو بھی بہتر بنانا چاہتا تھا اور عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ، اپنا انفلوئنس دوبارہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی دوران پاکستان بھی آپ کہہ رہی ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو ری ایویلویٹ کر رہا تھا۔ ہاں، امریکہ کے ساتھ وہ پہلے والی بات نہیں رہی تھی، تعلقات میں اتار چڑھاؤ تھے، اور دوسری طرف چین کے ساتھ سی پیک جیسا بڑا منصوبہ شروع ہو چکا تھا۔ تو پاکستان کے لیے بھی روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا اہم ہو گیا۔ بالکل، دونوں ملکوں کے مفادات کئی جگہ ملتے نظر آئیں، مثلاً افغانستان میں استحکام، یہ دونوں چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون، خاص طور پر وہ ISK کا خطرہ۔ جی، داعش خراسان کا خطرہ، اور پھر شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO جیسے پلیٹ فارمز پر مل کر کام کرنا۔ SCO میں پاکستان کی رکنیت میں بھی تو روس کا کردار تھا۔ جی ہاں، 2017 میں پاکستان SCO کا مستقل رکن بنا اور اس میں روس کی حمایت بہت اہم تھی۔ اگر عملی تعاون کی بات کریں تو دفاعی شعبے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دفاعی شعبے میں تو نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ 2014 میں روس نے پاکستان پر ہتھیاروں کی فروخت پر جو پابندی تھی وہ ہٹا دی۔ اچھا، وہ پابندی ہٹ گئی۔ جی، پھر می 35 ہیلی کاپٹرز کی خریداری ہوئی۔ 2017 سے مشترکہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، ڈروزبا کے نام سے۔ ڈروزبا یعنی دوستی؟ جی، دوستی۔ فوجی حکام کے دورے ہو رہے ہیں، ٹریننگ کے معاہدے ہیں، تو دفاعی تعلقات میں کافی گرمجوشی آئی ہے۔ اور معاشی میدان میں؟ معاشی میدان میں بھی پیش رفت ہے۔ پرانے کچھ تجارتی تنازعات تھے، وہ حل ہوئے۔ پاکستان نے تقریباً $93.5 ملین روس کو دینے پر اتفاق کیا۔ پرانے معاملات طے ہوئے۔ جی، اور سب سے اہم منصوبہ وہ پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن ہے، PSGP۔ پہلے اسے نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے تھے۔ ہاں، سنا ہے۔ اس کے نظر ثانی شدہ معاہدے میں اب بڑا حصہ یعنی 74% پاکستان کا ہے، لیکن روسی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری اس میں اہم ہے۔ اور روس نے توانائی کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کا بھی کہا ہے؟ جی، مجموعی طور پر کوئی $14 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ تجارت بھی بڑی ہے۔ 2020 میں دو طرفہ تجارت تقریباً $790 ملین تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن اس میں زیادہ حصہ تو شاید گندم کا تھا۔ ہاں، بڑا حصہ روسی گندم کی درآمد کا تھا، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ 2021 میں روس نے پاکستانی چاول کی درآمد پر پابندی ہٹا دی۔ تو یہ سب تو کافی مثبت تصویر پیش کرتا ہے، لیکن کیا اس راہ میں کوئی چیلنجز بھی ہیں، کوئی رکاوٹیں؟ یقیناً ہے۔ سب سے بڑا چیلنج تو وہی ہے، باہمی اعتماد کی کمی، جو سرد جنگ کی دہائیوں پرانی تاریخ کی وجہ سے ہے۔ ماضی کا بوجھ۔ جی، ماضی کا بوجھ۔ دوسرا، روس کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہیں، بہت پرانے ہیں، اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں۔ روس انہیں پاکستان کی خاطر کمزور نہیں کرے گا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا، عوامی سطح پر یعنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ وہ بہت کم ہے، میڈیا میں کوریج کم ہے، ثقافتی تبادلے محدود ہیں، زبان کی رکاوٹ بھی ہے۔ تو مجموعی طور پر کیا سمجھا جائے؟ اس ساری صورتحال کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات اور مشترکہ علاقائی مفادات، یہ دو چیزیں پاکستان اور روس کو قریب لا رہی ہیں۔ جیسے افغانستان، توانائی؟ جی، افغانستان میں استحکام، پاکستان کی توانائی کی ضرورت ہے، دہشت گردی کا مقابلہ، پھر سی پیک جو ہے
وہ ممکنہ طور پر روس کو گرم پانیوں تک رسائی دے سکتا ہے۔ اور روس پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بالکل، تو دفاعی اور معاشی تعاون بڑھ رہا ہے، یہ تو واضح ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بنیادی سوال پھر بھی وہیں کا وہیں ہے۔ کیا یہ نیا تعلق جو زیادہ تر عملی ضرورتوں اور مشترکہ مفادات پر مبنی نظر آتا ہے، کیا یہ ماضی کے عدم اعتماد کو، اس سرد مہری کو مکمل طور پہ ختم کر پائے گا؟ خاص طور پر جب روس اور بھارت کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں۔ بالکل۔ کیا یہ صرف ایک وقتی ضرورت ہے، ایک مصلحت ہے، یا یہ واقعی ایک پائیدار، لانگ ٹرم، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ